ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں اپنے گھر کو بنانے کے لیے ایک ایسے شہر کا انتخاب کیا جس میں کالے پہاڑ ہیں. اللہ نے پوری دنیا اتنی خوبصورت بنائی، آپ کا کشمیر اتنا اللہ نے خوبصورت بنایا کہ دیکھ کے عقل دنگ اور حیران رہ گئی کہ یہ تو واقعی زمین کی جنت ہے. اتنے چشمے، اتنے پہاڑے، ہر طرف سبزہ زار، ٹھنڈی ہوائیں، کیسی پیاری فضا اللہ نے بنائی. پوری دنیا کو اللہ نے سجایا آبشاروں سے، پھولوں سے، جھرنوں سے، باغات سے، لیکن اپنا گھر ایسی جگہ بنایا جہاں کالے پہاڑ ہیں، چاروں طرف کالے پہاڑ، ایک پھول پتی وہاں نہیں اگتی. تو اس کے پیچھے کیا اللہ کا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو علماء نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے گھر کو آؤ تو صرف میری محبت میں ڈوب کر آؤ، نظارے دیکھنے کی نیت سے نہ آؤ. کیسے آؤ؟ دیوانے بن کر آؤ، عاشق بن کر آؤ. مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے مقرب ترین لوگوں کے قدم پڑے ہیں. وہاں ان کی آہ و بکا، ان کا رونا دھونا اور ان کی وہ جو دعائیں تھی، آہیں تھیں، آج بھی وہ مکے کی فضاؤں میں گم ہیں. اور ان کے گرم گرم آنسوؤں کے قطرے مکے کی سرزمین میں اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے. مینا، مزدلفہ، عرفات اور مکے کے پہاڑوں نے اللہ کے ایسے عظیم ترین انسانوں کو دیکھا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبی مکے کی وادی میں آئے ہیں، کوئی ایک نبی بھی ایسے نہیں ہے جو مکہ مکرمہ میں نہیں آئے. علماء کی یہ تحقیق ہے کہ مکے کی سرزمین میں 10,000 انبیاء دفن ہیں، 10,000 انبیاء دفن ہیں. اور مسجد خیف جو ہے مینا میں، اس کے اطراف تقریباً 70 انبیاء دفن ہیں. تو کیسا مبارک شہر ہے، کیسی مبارک وادی ہے. ایک شاعر ہے فارسی کا، وہ کہتا ہے کہ مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر، اگر تم نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے یہ 2 شہر نہیں دیکھے، پھر دنیا میں آ کے تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ پھر کیا دیکھا ہے دنیا میں آ کے؟ تو ایسا مبارک شہر مکہ مکرمہ ہے. اس شہر کے لیے قبول کر لینا یہ اللہ ہی کی عطا ہے. کوئی اپنی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں جا سکتا، کوئی اپنے پیسے کے بلبوتے پہ نہیں جا سکتا. وہ ایک اللہ کی توفیق ہوتی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے وہاں بلا لیتا ہے. ہم کیا، کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی. ہم نے کون سی اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری تھی؟ ہم نے کون سا راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگا تھا؟ یہ اللہ ہی ہے جو ہماری ساری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں بلا لیتا. آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ میرے گھر آ جاؤ. تو حج اور عمرہ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کا تعلق عشق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. دیکھیں جتنے ارکان ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکم دیا اس کا انداز الگ ہے. اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکات دو، آمنوا باللہ ورسولہ، میرے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ. ٹھیک ہے اللہ، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے. کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے. ٹھیک ہے اللہ، ہم روزہ بھی رکھیں گے. اللہ نے حکم دیا نا. لیکن جب حج کا نمبر آیا تو اللہ نے انداز بدل دیا. اللہ یہاں بھی کہہ دیتا کتب علیکم الحج، تم پہ حج فرض ہے. اللہ نے کہا وللہ، اللہ نے اپنے ذاتی نام سے شروع کیا. ایک ایسا نام اللہ جس سے خوبصورت کوئی نام نہیں ہے، جس سے میٹھا کوئی نام نہیں ہے. خدا کا ٹرانسلیشن، جو ایگزیکٹ ٹرانسلیشن گاڈ نہیں ہے، ایشور نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، دیوتا نہیں ہے. کوئی چیزیں اس کو فلفل نہیں کر سکتی، ایگزیکٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتی. اللہ ہر زبان میں اللہ ہی ہے. اس کی جو میننگ ہے نا، اٹس فلڈ وتھ آل ہز کوالٹیز. جتنی اللہ کی صفات ہیں سب مل کر یہ لفظ بنا ہے اللہ، جو جلال سے پر ہے. تو اللہ نے اپنے ذاتی نام سے شروع کیا وللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کہہ رہے نہیں، یوں کہو میں اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں.
جس میں بڑا خوبصورت مطلب ہے وللہ میں جو علماء نے بیان کیا. حج چونکہ مشقت کا سفر ہے، لوگ تھکیں گے تپیں گے، تو اللہ نے اس ساری مشقتوں کو اور مٹھاس میں بدلا ہے کہ ساری مشقتوں کے بعد ملنے والے کس کو ہو، پانے والوں کس کو ہو، اللہ وللہ علی الناس. علی الناس وہی ہے، علی الناس کہاں ہے؟ حج تو علی المؤمنین ہے، مومنین پہ فرض ہے. مومنین میں بھی ساروں پہ کہاں فرض ہے؟ علی الاغنیاء ہے، مالداروں پہ فرض ہے. مالداروں میں بھی سب پہ کہاں ہے؟ صحت مند پہ فرض ہے. ایمان والا بھی ہو، مالدار بھی ہو، صحت مند بھی ہو، اس پہ حج فرض ہے. لیکن اللہ نے لفظ کا استعمال کیا علی الناس، وہ سارے ہی آ جاؤ. تمہارے رب کی تمنا ہے سارے ہی آ جاؤ، امیر بھی آ جائے، غریب بھی آ جائے، صحت مند بھی آ جائے، بیمار بھی آ جائے، کافر بھی آئے، کلمہ پڑھتا ہوا آئے اور اپنے رب سے مل لے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آگے جا کر کہاں بھئی جو طاقت رکھتا ہو وہ تو آ جائے، جو طاقت نہیں رکھتا اس سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہارے رب کی تمنا ہے آ ہی جاؤ، لیکن نہیں آؤ گے تو پوچھیں گے نہیں. ہاں جس کو اللہ نے مال بھی دیا، صحت بھی دی، پیسہ بھی دیا، وہ نہیں آیا تو پھر اس کی کھچائی ہوگی، اس کو پوچھا جائے گا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. تو حج ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق عشق کے ساتھ ہے، جس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. دیکھیں نا، احرام بھی کوئی لباس ہے، احرام بھی کوئی لباس ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے دربار میں جب آؤ تو دیوانے بن کے آؤ. اللہ دیکھیں، ہر انسان سب سے پہلے عاشق اپنی ذات کا ہے. مجھے اپنی ذات سے سب سے زیادہ عشق ہے. میں اوروں سے جو محبت کرتا ہوں نا تو وہ اپنی ذات کی وجہ سے کرتا ہوں. اسی لیے میری اپنی ذات سے بیوی ٹکرائے گی میں اسے ٹھکراؤں گا، بھائی ٹکرائے گا اسے ٹھکراؤں گا، دوست ٹکرائے گا اسے ٹھکراؤں گا. لوگ ماں باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں اپنی ذات کی خاطر، کیونکہ ہر انسان کو سب سے زیادہ عشق اپنی ذات سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری اپنی ذات پہ وار کیا، کہا اپنی خود کی محبت سے باہر نکلو، خود کی محبت سے باہر نکلو. کیا کرو؟ زینت چھوڑو، کنگھی چھوڑو، خوشبو چھوڑو. مولانا صاحب پگڑی اتار دو، حضرت صاحب ٹوپی نکالو، ڈاکٹر صاحب ایپرون نکالو، اب بادشاہ سلامت اپنا سارا وی آئی پی لباس اتار دو. کا کیا پہن کے آؤ؟ کفن کی 2 چادروں میں لپیٹ کر آ جاؤ. کیسے آؤ؟ جیسے دیوانے ہوتے ہیں، جیسے عاشق ہوتے ہیں. محبت تقسیم ہوتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. محبت سب سے ہے، ماں سے بھی ہے، بہن سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، دوست سے بھی ہے. محبت تقسیم ہوتی ہے. عشق کسی ایک کا بن جانا، اپنا سب کچھ اسی پہ لٹا دینا، اس کو عشق کہتے ہیں. عشق یہ عشقہ سے ہے. عشقہ ایک بیل ہوتی ہے جس کو آکاس کہا جاتا ہے. آکاس اردو میں آکاس کہتے ہیں، عربی میں عشقہ کہتے ہیں. ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے وہ بیل، پتنیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی. وہ درخت کے اوپر چڑھتی ہے ایسے، وہ جس درخت پہ چڑھ جاتی ہے وہ سارے درخت کا رس چوس کے اس کو سوکھا بنا کے چھوڑ دیتی ہے، وہ سب کچھ کھینچ لیتی ہے. اس لیے عشقہ کا مطلب ہے رگوں سے کھینچ لینا. تو عاشق بن کے جانا اللہ کے دربار میں. اللہ نے کیا کہا؟ یہ مسجد میں آؤ تو کا زینت کا لباس، خذوا زینتکم عند کل مسجد. لیکن اپنے بڑے گھر میں بلایا تو کہا پراگندہ ہو کے آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بہترین حاجی کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ میلا کچیلا ہو، بال بکھرے ہوئے ہیں، دھول مٹی پڑی ہوئی ہے. اللہ چاہتا ہے دیوانے بن کے آؤ، فرزانے بن کے نہیں. بہت سارے کام دیوانوں سے ہوتے ہیں، فرزانوں سے نہیں ہوتے. تو اللہ چاہتا ہے میرے دربار میں دیوانے بن کر آؤ. تو دیکھیں، طواف بھی کیا عمل ہے، بھاگنا کیا عمل ہے، دوڑنا کیا، نماز پڑھنا عبادت ہے، نظر آتا ہے. زکات دینا عبادت ہے، سمجھ میں آتا ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے، سمجھ میں آتا ہے. دوڑنا پھرنا کیا عبادت ہے، چکر کاٹنا کیا عبادت ہے. کہ نہیں، طواف اللہ کی تلاش کا عمل ہے. حاجی صاحب کہاں آئے ہو؟ جی میں تو اللہ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ دیوانوں کی طرح سے چکر کاٹ رہا ہے، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. تیرے کچھ اس بہانے کچھ دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا. طواف اللہ کی تلاش کا عمل ہے. حج کی سعادت مل جانا بہت بڑی سعادت ہے، یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے جو ہوتا ہے. تو ابھی ایام حج آ گئے، الحج اشہر معلومات، یہ تو ایام حج شروع ہو گئے. حاجیوں کا قافلہ ذوق دور جو ہے، بڑے بڑے قافلے جو ہے ابھی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو گئے ہوں گے. ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں. اللہ نے اس گھر کی عظمت کو ایسا دلوں میں بٹھایا ہے کہ
ایسے عجیب لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں، مالدار بھی نظر آتے ہیں۔ ویسے عجیب بات یہ ہے عرفات مینا میں غریب لوگ زیادہ نظر آتے ہیں، مالدار لوگ تھوڑے نظر آتے ہیں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ غریب لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک حج کیا، وہ حج کی تفصیل میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، سیرت بھی سامنے آ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا یہ بھی آ جائے گا، اسی میں بہت ساری چیزیں پھر تفصیلات آ جائیں گی۔ تو آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا، لیکن 8 ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا کیونکہ وہ 29 ذی الحجہ کو حج ہو رہا تھا، تاریخ چینج تھی، آپ نے فوراً تاریخ تبدیل بھی نہیں کی۔ لیکن کفار مکہ نے اس وقت اپنا حج کیا، مسلمانوں نے اپنا حج کیا۔ پھر 9 ہجری کو 19 ذی الحجہ کو حج آیا، تو اس وقت بھی مشرکین نے اپنا حج کیا، مسلمانوں نے اپنا حج کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ بھیجے، حضرت ابوبکر کو امیر بنا کے بھیجا۔ پیچھے سے آیت آ گئی براۃ من اللہ ورسولہ، تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے حرم میں اعلان کرو کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ آخری تھا۔ پھر اس کے بعد 10 ہجری کو جب خود بخود تاریخ صحیح ہو گئی، 9 ذی الحجہ کو حج آنا شروع ہوا، تو آپ نے احرام باندھا اور حج کا سفر کیا۔ تو آپ نے فوراً تاریخ کیوں نہیں چینج کر دیا؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ کوئی بھی انسان نافذ کرنے سے نہیں بنتا، تربیت سے بنتا ہے۔ وہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ حکومت دین نہیں لا سکتی، بالکل صحیح کہتے ہیں۔ حکومت قانون شریعت کی پابندی کرا سکتی ہے، دل میں ایمانی جذبے نہیں بھر سکتی، دل میں یقین کے لیول کو انکریز نہیں کر سکتی۔ تو یہ انسان تربیت کا محتاج ہے، یہ دھیرے دھیرے ہی ہوگا، تدریج ہوگا، سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ ایک دم سے آپ کسی کو کہیں گے نا یہ کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ایک دم سے گھبرا جائے گا۔ اس سے نہیں بنتی زندگی، زندگیاں تدریج سے بنتی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ بنا کرتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، حالانکہ حکومت اسلامی ہے، ادھر اللہ کے نبی ادھر صحابہ، کون سا مشکل تھا کہ ڈیٹ چینج کر دیتے؟ کہیں کوئی بگڑ نہ جائے۔ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ لوگ کہیں گے ہمارے باپ دادا کی روایت کو خراب کر رہے ہیں، تو آپ نے صبر کیا۔ تو جب تاریخ خود بخود ٹھیک ہو گئی، پھر آپ نے حج کا احرام باندھا۔ تو 25 ذی القعدہ ہفتے والے دن مدینہ منورہ سے آپ نے احرام کی 2 چادریں باندھی۔ سحار ایک بستی ہے جو پہلے یمن میں تھی، ابھی وہ مسقط میں ہے، وہاں سے کپڑا آتا تھا بہت اچھا، اس کی 2 چادریں آپ نے ذبتاً فرمائی۔ احرام کی نیت نہیں باندھی، صرف چادریں پہنی اور ظہر کی نماز پڑھائی، حج کے مناسک بیان کیے۔ مدینہ منورہ سے 12,000 صحابہ کے آپ جو ہے مجمع کو لے کر مدینے سے نکلے۔ مدینہ منورہ پر آپ نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سبا بن غرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نائب مقرر کیا۔ آپ نے اپنے قربانیوں کے اونٹ ساتھ لیے، اس کی پیٹھ میں وہ جو کوہان ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا مارکنگ کرتے تھے، انجور کر کے نشانی کرتے تھے تاکہ پتہ چلے یہ قربانیوں کے جانور ہیں، وہ کیا۔ اس کو قلادہ ڈالنا کہتے ہیں، وہ کیا۔ اور ناجیہ بن جندب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانوروں پر نگران مقرر کیا، اور 12,000 صحابہ کو لے کر آپ مدینے سے نکلے۔ چلتے 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 ذوالحلیفہ کی وادی میں پہنچے۔ ذوالحلیفہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے جو عمرے پہ گئے، حج پہ گئے، یہ میقات ہے مدینہ منورہ کی، میقات، وہاں سے احرام باندھ کے پھر جانا، یہ سب سے دور کی میقات ہے۔ سب سے قریب کی میقات وہ طائف میں ہے۔ یہ میں بتا دوں، یہ اصل میں جو یہ مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ یہاں بیچ میں ہے، اس کے اطراف میں ایک باؤنڈری ہے، وہ حدود حرم کی ہے، جہاں مسجد عائشہ ہے نا، یہ حدود حرم ہے۔ تو ایک باؤنڈری اس سے بڑی ہے جو انڈے کی شکل میں ہے، ایک کی شکل میں، وہ میقات کی باؤنڈری ہے۔ سب سے قریب طائف میں ہے، سب سے دور کی میقات ذوالحلیفہ کی مدینہ منورہ میں ہے، جہاں سے احرام باندھ کر پھر مکے میں جانا ہے، بغیر احرام کے آپ کراس نہیں کر سکتے۔ تو وہاں جب آپ پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک وادی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ رات یہاں پر قیام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا، 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھی۔ ظہر پڑھ کے نکلے تھے، عصر، مغرب، عشاء، فجر اور اگلے دن کی ظہر، یہ 5 نمازیں آپ نے وہاں پڑھی۔ آپ کے لیے غسل کا پانی رکھا گیا، اس میں قطمی اور اشنان کی جڑی بوٹیوں کو ڈالا گیا جو میل کچیل کو صاف کرتی تھی۔ آپ نے اس پانی سے غسل کیا۔ ایک صحابی آپ کے سر پہ پانی ڈال رہے تھے، آپ انگلیوں سے اچھی طرح پانی کو اندر تک پہنچا رہے تھے، چونکہ آپ کے گھنے بال تھے، لمبے بال تھے آپ کے۔ تو پھر جب آپ غسل سے فارغ ہوئے، آپ نے تیل منگایا، سر کے بالوں پہ تیل لگایا، پھر آپ نے شہد منگایا اور سر کے بالوں پہ شہد لگایا، جس سے آپ کے بال چپک گئے پورے، ایسے سفر میں اڑتے ہیں نا، آپ نے اس کو چپکا لیا پورا۔ پھر آپ نے خوشبو منگائی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشبو کو آپ کے بدن پہ لگایا، آپ کی داڑھی پہ اور آپ کی مانگ میں اور سر کے بالوں پہ لگایا، احرام کی چادر پہ نہیں لگایا۔ تو اس سے پتہ چلا احرام پہننے سے، احرام کی نیت سے پہلے بدن پہ، داڑھی، سر کے بالوں وغیرہ پہ خوشبو لگا سکتے ہیں،
احرام کی چادروں پہ نہ لگائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے. جب اونٹنی کھڑی ہوئی, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ نے کہا لبیک حجۃ اللہم لبیک. آپ نے حج افراد کی نیت باندھی. حج افراد وہ حج ہوتا ہے جو صرف حج ہوتا ہے بغیر عمرے والا, جو ہم لوگ مکہ مکرمہ میں رہنے والے کرتے ہیں, وہ حج سے پہلے کوئی عمرہ نہیں ہوتا اس میں, آپ نے وہ کیا. آپ اس حدیث کی بنیاد پر امام مالک فرماتے ہیں کہ حج افراد ہی افضل ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ عمرے کو بھی ساتھ شامل فرمائیں, عمرے کو ساتھ شامل فرمائیں. تو آپ نے لبیک حجۃ و عمرۃ کر دیا. تو اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع ہی افضل ہے. لیکن آپ جب مکہ گئے تو وہاں پریکٹیکلی آپ نے حج قران کیا تھا, تو اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حج قران ہی افضل ہے. تو جو حج بھی کرے گا اس کو کسی نہ کسی بڑی شخصیت سے تائید حاصل ہے, سارے بڑے شخصیات ہیں ماشاءاللہ, تو چاہے وہ حج افراد ہو, حج تمتع ہو, حج قران ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ روئے گا دھوئے گا, سب سے زیادہ اللہ کو منائے گا, سب سے زیادہ وہاں جا کر اللہ سے آہوزاری کرے گا, اس کا حج سب سے بہتر ہوگا, اس کا حج سب سے اچھا ہوگا, چاہے وہ قران ہو, چاہے وہ تمتع ہو, چاہے افراد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور ملل پہنچے اتوار کا دن. یہ ملل مدینہ سے بدر جاتے ہوئے جو نیا روڈ بنا ہے وہاں پر یہ جگہ نکل آئی ہے, پرانے روڈ میں نہیں تھی, ابھی وہ جگہ وہاں آگے روڈ وہاں سے بن گیا ملل سے. ملل کہتے ہیں تنگ پڑ جانے کو, وہ بڑا ڈیفیکلٹ روڈ تھا, لوگ تنگ ہو جاتے تھے, اس لیے اس کا نام ملل رکھا. ملل سے نکلے آپ روحا پہنچے. روحا راحت سے ہے, وہاں کھلے میدان ہے, ابھی بھی کھلے میدان ہے. آج کل زیارتوں میں لے جانے والے لوگ روحا پہ بھی لے جا رہے ہیں. وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے, ابھی بھی وہ مسجد کھڑی ہوئی ہے. آپ نے وہاں نماز پڑھی, آپ نے فرمایا 70 نبیوں نے یہاں نماز پڑھی ہے. وہاں ایک کنواں ہے, آپ نے اس کا پانی پیا, ابھی بھی وہ پانی چل رہا ہے. تو آپ نے فرمایا 70 نبیوں نے اس کنویں کا پانی پیا ہے. تو وہاں پر آپ نے قیام کیا تھا پیر کا دن, تو وہاں پر ایک نیل گائے آ گئی اور اس کو تیر لگا ہوا تھا اور وہ زخمی تھی, کسی نے شکار کیا تھا اس کا. جیسے ہی وہ آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے, ہم سب احرام میں ہیں, احرام میں شکار نہیں کر سکتے, کہ ہم سب احرام میں, دیکھو کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. تو پھر آپ نے انتظار کیا تو دیکھا ایک صحابی آئے, وہ قبیلہ بحث کے تھے, قبیلہ بحث, ان کا کیا نام ہے وہ نہیں ملتا, ان کے قبیلے کا نام ملتا ہے. وہ احرام میں نہیں تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس کا شکار کیا ہے, آپ اس کو قبول فرمائیں. تب آپ نے قبول فرمایا اور اس کو صحابہ میں تقسیم فرمایا. پھر آپ روحا سے نکلے, اخایا پہنچے. اخایا پہنچے تو وہاں بھی ایک ہرن ملا, اس کو بھی تیر لگا ہوا تھا. آپ نے کہا بھائی ابو بکر دیکھو کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے. حضرت ابو بکر نے اس کی دیکھ بھال کی, پھر وہ آگے نکل گیا, کہاں گیا کہاں گرا نہیں پتا. پھر آپ اخایا سے نکلے, ارج پہنچے. ارج میں جب آپ پہنچے, قافلے کو جب اتارا گیا تو حضرت ابو بکر نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو بٹھاؤ, تو کھانے کا وقت ہے, سب کو کھانا کھلاتے. وہ غلام کہتا ہے کہ جی پتہ نہیں اونٹنی کہاں رہ گئی, جس میں سارا سامان لدا ہوا تھا. حضرت ابو بکر کو اتنا غصہ آیا, وہ ناراض ہونے لگے, تو نے اللہ کے نبی کی اونٹنی کو گم کر دیا. جب وہ زیادہ غصہ کیا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو دیکھو ابو بکر کیا کر رہا ہے, احرام کی حالت میں غصہ کر رہا ہے, کہ ابو بکر ناراض نہ ہو, ناراض نہ ہو. تو اتنے میں آلو فضالہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا, انہوں نے ایک ڈش پریپئر کیا, اس کا نام ہے حیث, اس کو کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے پنیر, شہد, کھجور اور شہد اور تھوڑا سا جو, یہ ملا کر یہ ڈش پریپئر کی جاتی تھی, اسپیشل ڈش ہوتی تھی حیث کے. تو وہ پریپئر کیا, وہ لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھائیں. تو آپ نے کہا دیکھا ابو بکر, اللہ نے اس سے اچھا کھانا ہمارے لیے بھیج دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو بکر, حضرت اسما اور ایک صحابیہ تھی ساتھ, ان سب نے اس کھانے کو پھر کھایا. تو حضرت قیس بن عبادہ اور عبادہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے, انہوں نے سامان اکٹھا کیا اور ایک اونٹنی پریپئر کی اور لے کے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گم ہو گئی ہے, آپ ہماری قبول فرمائیں. تو آپ نے کہا نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, اللہ ہماری اونٹنی کو ملا دے گا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے ذمے قافلے کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا تھا, پیچھے پیچھے, تاکہ کسی کی گری پڑی چیز ہو تو لے کے آئے. وہ دیکھا وہ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو پکڑ کے لا رہے تھے جس پہ سامان تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک جگہ کھڑی ہوئی تھی, میں لے کے آیا ہوں. حضرت ابو بکر نے سامان گنا تو انہوں نے کہا جی لوٹا کم ہے, ایک پیالہ کم ہے. تو غلام نے کہا جی پیالہ میرے ہاتھ میں ہی ہے. تو انہوں نے کہا الحمدللہ ساری چیزیں مل گئی. پھر آپ جو ہے وہاں سے نکلے, ارج سے نکلے اور آپ ابوا پہنچے. ابوا ایک بستی ہے
جو مکہ سے یامبو جانے کا جو روڈ ہے، یامبو کی بڑی ہائی وے ہے، وہاں سے جائیں گے تو رائٹ میں ایگزٹ نکلتا ہے، وہ اندر جائیں گے تو ایک بستی ہے بی بی ابوا، تو وہاں پر آپ پہنچے تو وہاں حضرت آمینہ دفن ہے پہاڑ کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. وہاں آپ نے خیمے لگوائے، وہیں پر آپ نے رات کو قیام کیا اور آپ نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. وہاں آپ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی یاد تازہ ہو گئی کہ کیسے 6 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب آپ آ رہے تھے مدینے سے مکہ. صرف ساتھ میں ایمن تھی جن کا نام برکت ہے، جو آپ کے رضائی ماں ہیں، وہ ساتھ تھی، حضرت آمینہ ساتھ تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے تھے. ابا کی بستی میں پہنچے تو حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. موسٹ پروبیبلی اٹ واز این ہارٹ اٹیک، موسٹ پروبیبلی، کتابوں میں تو نہیں لکھا لیکن جو سمٹمز لکھے ہیں اس سے ورنہ ان کی شی واز ویری ینگ ایکچولی، لیس دین 25 ایئرس. حضرت آمینہ کی جو ایج تھی اس وقت لیس دین 25 ایئرس، تو موسٹ پروبیبلی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے وہ رو رہے تھے، اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں ان کو کیا ہونے والا ہے. تو ان کی ماں نے اور پوری طاقت اکٹھا کی جیسے وہ چراغ بجھنے سے پہلے پھڑکتا ہے. تو حضرت آمینہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نگاہ ڈالی اور فرمایا کل حی میت کل جدید زال الدنیا دار الزوال، ہر زندہ نے مر جانا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، یہ دنیا تو ہے ہی زوال کی جگہ کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن ایک ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو مشرق و مغرب کو روشن کر دے. پھر حضرت آمینہ کا انتقال ہوا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے سینے پہ سر رکھ کے روتے رہے کہ باپ کا سایہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا، ماں کا بھی چلا گیا کہ اماں تیرے علاوہ تو کوئی تھا ہی نہیں میرا دنیا میں، تو بھی چلی گئی تو میرا کیا بنے گا. کہتے ایک عالم نے بڑی بات کہی، کہتے جن سے بڑا کام لینا ہوتا ہے انہیں بڑے دکھوں سے گزارا جاتا ہے. جن سے بڑا کام لینا ہوتا ہے نا انہیں بڑے دکھوں سے گزارا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بڑی ذمہ داری دینی تھی نبوت کی، امت کی، آپ کو اللہ نے دکھوں سے گزارا وہ اسٹرینتھ پیدا کرنے کے لیے. تو خیر وہ ساری یادیں تھیں وہ بچپن کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے بہت روتے رہے، اپنی والدہ کو آپ نے یاد کیا. پھر آپ جو ہے وہاں سعد بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیل گائے کے گوشت کا ٹکڑا پیش کیا تو آپ نے انکار کر دیا کہ ہم احرام میں ہیں، ہم نہیں قبول کرتے. تو پھر آپ وہاں سے نکلے، پھر آپ ایک جگہ پہنچے تو آپ نے پوچھا صحابہ سے یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ازرق، یہ آج بھی وہ جگہ ہے. ریسنٹلی ہمارا سفر ہوا تھا، ہم جماعت میں گئے تو وہ 2 پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے پہاڑ، اس کے بیچ سے وہ جگہ نکلتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پاسنگ وے نہیں ہے. تو فرمایا یہاں بہت انبیاء یہاں سے گزرے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے صحابہ نے کہا ازرق، تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام احرام باندھے ہوئے حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر آپ وہاں سے نکلے عسفان پہنچے، آپ نے پوچھا جی یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عسفان ہے. آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں صالح اور ہود علیہ السلام احرام باندھے ہوئے حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ مرہ زہران پہنچے جس کا اب نام وادی فاطمہ ہے. یہ فاطمہ حضرت فاطمہ کے نام پہ نہیں ہے بلکہ فاطمہ ایک ترکش لیڈی تھی، ترک خاتون تھی، بہت ریچ تھی. انہوں نے اپنی اون ویلتھ سے، پیسے سے وہ ساری کی ساری وادی پرچیز کر کے اور اس کی جو انکم تھی اس کو حرم کے لیے ڈونیٹ کر دیا تھا، وقف کر دیا تھا. تو اس لیے ان کے نام سے ہے وادی فاطمہ. پہلے اس کا نام تھا مرہ زہران. تو وہاں سے اب تھوڑے تھوڑے باغ رہ گئے، باقی کچھ نہیں ہے، وہاں فیکٹریز وغیرہ لگ گئی. تو آپ پھر وہاں سے گزرے صریف پہ پہنچے. صریف یہ جو مسجد عائشہ ہے نا تنیم، وہاں سے تھوڑا آگے جائیں گے تو کوئی 10-15 کلومیٹر میں ہے یہ صریف، الٹے ہاتھ پہ. ابھی وہاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہے. تو صریف پہ پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ان کو عورتوں والا عذر ہو گیا تھا. کہا میرا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عورتوں کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے، اب تو طواف نہیں کرے گی بیت اللہ کا، عمرہ نہیں کرے گی، باقی حج کا ارکان ہمارے ساتھ ادا کرے گی. پھر آپ صریف سے نکلے، مسجد عائشہ پہنچے تنعیم میں، جہاں ابھی مسجد عائشہ ابھی بنی نا، وہ اس کا نام تنعیم ہے. تو وہاں آپ پہنچے تو پھر آپ نے وہاں غسل کیا اور احرام کی چادروں کو چینج کیا. اس سے پتہ چلا اگر حاجی صاحب کی احرام کی چادر اگر گندی ہو جائے، ناپاک ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے وہاں چینج کیا. پھر آپ وہاں سے نکلے اور چلتے چلتے ڈائریکٹ حرم نہیں آئے، پیچھے کے راستے سے مڑتے ہوئے آپ جہاں جنت معلیٰ قبرستان ہے اس سائٹ پہ گئے. وہاں ایک ایریا ہے ابھی بھی حجون اس کا نام ہے. حجون میں آپ نے خیمے لگوائے اور وہیں آپ نے رات کو قیام کیا. وہ جو 12,000 صحابہ نکلے تھے مدینہ منورہ سے، چونکہ حج کا اعلان ہو گیا تھا، مکہ پہنچتے پہنچتے صحابہ کا من میں 1 لاکھ کا ہو گیا تھا. حالانکہ
یہ 10 ہجری کو چیچک پھیلی مدینہ منورہ میں، اسمال پاکس یہ پھیلی، تو بہت سارے لوگ حج سے رہ گئے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی صحابیہ نہیں پہنچ سکی تھی حج میں، جب آپ حج کر کے واپس آئے تو یہ صحابہ آئے بڑے افسوس کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رہ گئے، ہم تو رہ گئے. اس وقت آپ کی زبان سے ایک بات نکلی بڑی عجیب، وہ ہم سب کے لیے بڑی بینیفیشیل بن گئی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ سامان بن گیا. تو آپ نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا. تو اب ہم سب کے لیے آسان ہو گیا، جو رمضان میں عمرہ کرے گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر پائے گا. تو خیر آپ نے حجن میں قیام کیا، چاشت کے وقت میں آپ اٹھے، پھر آپ نے غسل کیا اور وہی احرام کی چادریں باندھ کر آپ اپنی اونٹنے پہ سوار ہو کر یہ جو جنت معلیٰ قبرستان ہے وہاں سے چلتے 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 آپ اس مروہ کی طرف پہنچے. صفا مروہ ہے نا، تو مروہ کی جو چڑھائی ہے اس سے پہلے آپ صفا مروہ میں کبھی جائیں عمرے پہ یا حج پہ جو جا رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ نظر رکھیں، تو مروہ کی چڑھائی سے پہلے گیٹ ہے رائٹ سائڈ میں، وہ 22 نمبر گیٹ ہے، اس کا نام ہے بابو بنی شیبہ. اس گیٹ کے سامنے آپ آئے، آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور آپ اونٹنی سے اترے اور اس گیٹ سے پھر آپ داخل ہوئے تھے. جو آپ باہر نکلے تھے یہ جو گرین لائٹس لگے ہیں نا دوڑنے کے لیے صفا مروہ میں، وہاں پر رائٹ سائڈ میں ایک ڈور ہے، 17 نمبر گیٹ ہے، اس کا نام ہے باب علی، باب علی. پہلے اس کا نام تھا باب بنی مخزوم، اس کا نام تھا، اب اس کا نام باب علی ہے. اس گیٹ سے پھر آپ باہر نکلے تھے تو آپ سیدھا گئے حرم میں اور سیدھا بیت اللہ کی طرف گئے. جیسے ہی بیت اللہ پہ نگاہ پڑی آپ نے کہا رب زد بیتک ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابۃ، کہ اے اللہ اس گھر کی عظمت کو، ہیبت کو، تعظیم کو، محبت کو اور زیادہ کر دے. پھر آپ سیدھا آئے، آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا. پھر آپ کھڑے ہوئے، اپنے سیدھے ہاتھ کو حجر اسود پہ پھیرا، اپنے چہرے پہ پھیرا، پھر آپ زار و قطار رونے لگے. آپ کی آنکھوں سے ایک آنسوؤں کا سیل رواں تھا جو جا رہا تھا. حضرت عمر لیفٹ سائڈ میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ایسے دیکھا حیرانی کے ساتھ کہ یہ سوالیہ نگاہوں سے نا کہ یہ آنسو کیسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہی تو آنسو بہانے کی جگہ ہے، یہاں آنسو ڈیلے جاتے ہیں، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. پھر آپ نے وہاں سے طواف شروع فرمایا. طواف میں کیا کرنا ہے؟ طواف اللہ کی تلاش کا عمل ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کا عمل ہے، اللہ کے عشق میں ڈوب کے کرنے کا عمل ہے. طواف میں چھوٹے چھوٹے تیز قدم رکھ کے چلنا ہے. طواف میں وہ کلاک ٹاور کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر دھیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف پوری توجہ کر کے چلنا ہے. طواف میں پہلے 3 چکروں میں جب احرام ہوتا ہے تو یہ سیدھا منڈے کو کھلا رکھنا ہے، چادر کو نیچے سے لے کے اوپر ڈالیں گے، تو پھر تھوڑا سا تیز چلنا ہے اگر رش زیادہ نہ ہو، کسی کو دھکے نہ پڑے. تو وہاں پر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیسے کیسے اولیاء اللہ، قطب، ابدال، اللہ کے نیک بندے وہاں پر ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. بعض مرتبہ نا ہم کسی کی سادگی کو دیکھ کر فقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی ملنگ بندہ ہے پتہ نہیں کون ہے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کن کا مقام کیا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کے نزدیک کون کس درجے کے ہیں. ایک حدیث یاد آ گئی، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واپس آئے نا لوٹ کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ قبر اطہر پر بیٹھ کے رو رہے تھے. حضرت عمر کا گزر ہوا، انہوں نے پوچھا معاذ ما یبکی، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس محبوب کی کچھ باتیں یاد آ گئی، اس کو بیٹھ کے رو رہا ہوں. انہوں نے کہا 3 باتیں. پہلی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سر الریاء شرک، کہ تھوڑا سا بھی دکھلاوا شرک ہے. تو انہوں نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی لے گا اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرے گا. پھر تیسری بات جو فرمائی تھی نا وہ اصل بتانا تھا. انہوں نے فرمایا میرے محبوب نے فرمایا تھا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ کے بہت سارے نیک بندے ایسے ہیں جو نیک ہیں، اللہ کو محبوب ہیں مگر چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، nobody knows them. وہ کیسے ہیں؟ الذین اذا غابوا لم يتفقدوا، اگر وہ کہیں چلے جائیں تو nobody search them. وہ بھائی حاجی صاحب کہاں گئے، خان صاحب کہاں گئے، ڈاکٹر صاحب کہاں گئے، وہی فلاں صاحب کہاں گئے، کوئی ڈھونڈتا ہی نہیں ان کو. nobody bothers، وہ چلے گئے. وَإِذَا حَضَرُوا، اگر وہ کسی مجلس میں آ جائے نا، لم يدعوا ولم يعرفوا، nobody welcomes them، کوئی ان کو ویلکم بھی نہیں کرتا، پہچانتا بھی نہیں، وہ یہ کون صاحب کوئی نہیں ریکگنائز کرتا ان کو. لیکن قلوبهم مصابیح الہدا، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. یخرجون من کل غبراء مظلمہ، ہر قسم کی گمراہی کے اندھیروں سے نکلتے چلے جاتے. تو ایسا بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں حرم میں، کہیں کسی کو ہماری ٹانگ لگ جائے، کسی کو دھکا لگ جائے، کسی کو ویل چیئر لگ جائے، اس کے منہ سے آہ نہ نکل جائے ہمارے لیے.
اس لیے دیکھ کے کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں تک کہ حجر اسود کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر حجر اسود پہ دھکا نہ دینا، لوگوں کو دھکا نہ دینا، جھگڑا نہ کر دینا، جگہ ملے تو بوسہ دینا، نہیں تو ایسے آگے نکل جانا. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا تو حرام ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا. تو وہاں پر یہ جو کرنا ہے نا، تیزی سے چلنا، تھوڑا سا اکڑ کے، یہ رش جگہ ہے، چل سکتے ہو ضرور چلیں، نہیں تو پھر دھیرے ہی چلیں. یہ 3 چکروں میں ہے. اس کے بعد کے چکروں میں آپ چادر کو چاہے ایسے ہی چھوڑ سکتے ہیں یا آپ پورا کور بھی کر لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے نماز پڑھنا ہو تو اس وقت یہ دونوں منڈوں کو کور کرنا ہے. یو ہیو ٹو کور یور سیلف. تو منڈوں کو کور کر کے پھر آپ نماز پڑھیں گے. اچھا، طواف کی کوئی خصوصی دعا نہیں ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. بلکہ طواف میں آپ کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، عربی میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں. دعا تو اصل مانگنے کی چیز ہے نا، مانگنے کی کیفیت کا نام دعا ہے. ہم لوگوں کو دعا پڑھنے کی عادت ہے، کبھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں. دعائیں پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، دعائیں تو مانگنے کی چیز ہوتی ہیں. ہاں، جو پڑھتے ہیں نا وہ ورد بن جائے گا، اجر تو اس کو مل جائے گا، ثواب تو ملے گا. لیکن جو آسمان کے دروازوں میں جو کھٹکھٹاہٹ پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کو جو جوش دینے والی چیز ہے نا، وہ مانگنا ہوتا ہے. مانگنے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے. مانگنا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو باہر فقیر ہم سے کہتا ہے صاحب کھانا بھی نہیں کھایا، بچے بیمار ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کچھ تو دے دو، دل کرتا یار اس کو کچھ تو دے دو. یہ جو کیفیت ہے نا عاجزی کی، اس کو مانگنا کہتے ہیں. مانگنا تو یہ ہونا، یہ آدمی چاہے اپنی زبان میں مانگے یا گونگا بھی مانگے، وہ تو اللہ سنتا ہے نا، گونگے کی زبان بھی تو اللہ سنتا ہے. اس کے لیے تو ایک ہائے کافی ہو جاتی ہے. تو وہ دعا مانگنے کی کیفیت ہو طواف میں. تو طواف کریں، چھوٹے چھوٹے تیز قدم رکھ کر نگاہیں نیچے رکھیں. طواف میں بیت اللہ کی طرف بھی دیکھنا منع ہے. ہاں، حجر اسود کے جب استلام کرنے کا وقت ہے تب حجر اسود کی طرف دیکھیں، ویسے نگاہیں نیچے رکھ کے چلنا چاہیے طواف میں. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو گھر سے بیت اللہ جائے طواف کے لیے، اس کے ایک ایک قدم پر 70,000 نیکیاں ملتی ہیں، 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. ایک روایت میں آیا بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں. اس میں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو ملتی ہیں، باقی 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کو ملتی ہیں. جو بیٹھا صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے نا، اس کو بھی اجر مل رہا ہے، رحمتیں 20 رحمتیں مل رہی ہیں. بیت اللہ ان دیواروں کا نام نہیں ہے، بیت اللہ ان پتھروں کا نام نہیں ہے. وہاں سے اگر ان دیواروں کو اٹھا لیا جائے تب بھی وہ بیت اللہ ہی ہے. بیت اللہ اس فضا کا نام ہے، اس مقام کا نام ہے جس کے سیدھ میں ایک بیت اللہ ہے 7ویں آسمان پر، جس کا نام بیت المعمور ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں. زمین پہ بیت اللہ ہے جس کا انسان طواف کرتے ہیں. ایک مولانا ہیں، بڑے بزرگ ہیں مکہ مکرمہ میں، مولانا فاروق صاحب، وہ حج کا مذاکرہ کرتے ہیں، بڑا عجیب ہوتا ہے ان کا حج کا مذاکرہ، جلالی بزرگ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی جو حرم میں اپنے نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا، وہاں تو لڑکیاں بھی ہیں، چہرے بھی کھلے ہوتے ہیں حرام کی وجہ سے. مولانا کہتے ہیں بھائی سن لے، جو حرم میں اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ سن لے کہ وہ عرش کے نیچے گناہ کر رہا ہے. وہی کتنی بڑی بات ہے. وہ عرش کے سیدھ کے نیچے ہے بیت المعمور، اور اس کے سیدھ میں نیچے ہے بیت اللہ. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر پورا فرمایا. جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جب آپ پہنچتے تھے تو آپ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھا کرتے تھے. وہاں ایک روایت میں آیا کہ رکن یمانی کے پاس 70 فرشتے ہوتے ہیں جو حاجی کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اچھا، رکن یمانی جو کارنر ہے نا، یہ ٹورڈز یمن ہے، اس لیے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. یہ حجر اسود سے پہلے کا کارنر ہے، جہاں وہ پولیس کھڑا ہوتا ہے وہاں تو حجر اسود ہے، اس سے پہلے کا کارنر رکن یمانی ہے. رکن یمانی کو بوسہ دینا سنت سے ثابت ہے. وہ ہے سیدھے ہاتھ کو اس کے اوپر پھیرنا، یہ سنت سے ثابت ہے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس کو بوسہ دینے کے لیے مجمع کو چیرتے ہوئے جانا نہیں چاہیے. طواف کرتے کرتے آپ کو موقع مل گیا، آپ اس کے اوپر سیدھا ہاتھ پھیر سکتے ہیں. اس کو بوسہ دینے کے لیے مجمع کو ڈسٹرب کر کے نہیں آنا ہے. اور ایک ایڈوائز یہ ہے، طواف آپ جب شروع کریں تو رش ہوتا ہے، تو باہر سے جب آپ شروع کریں چلتے 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 پہلے 3 چکروں میں تھوڑا سا اندر ہو جائیں، تو بیت اللہ کے قریب جتنا ہو سکے کر کے آخری کا جو چکر ہے نا اس کو قریب ختم نہ کریں. بیت اللہ کے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے قریب ختم کرتے ہیں، پورے مجمع کو ڈسٹرب کرتے ہوئے جاتے، روک روک کے جا رہے ہیں. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 6واں طواف جیسے ہی ختم ہو جائے، 7ویں طواف سے یا 6ویں طواف کے آخر سے تھوڑا 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 باہر نکلنا شروع ہو جائیں. چلتے 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 آپ وہ کنارے میں جا کر اپنا طواف چکر ختم کریں.
آخر استلام کریں اور نکل جائیں. طواف کے 7 چکر ہیں، 8 استلام ہیں، جس سے ایک طواف پورا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، بعض حاجی ہمیں کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کتنے طواف کیے؟ کہ جی ہم نے آج 25 طواف کیے. حاجی صاحب 25 طواف آپ نے کیسے کیے؟ کہ جی کیے ہم نے الحمدللہ. تو حاجی صاحب کتنے چکر کا ایک طواف ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 1 چکر کا 1 طواف ہوتا ہے. وہ سمجھتے 1 چکر کا 1 طواف ہوتا ہے. وہ کسی ہوٹل کے مینیجر نے بتایا کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، وہ طواف کر رہے تھے. ایک بیچارہ پٹھان تھا، پڑوس کے ملک کا بھولا بالا سا آدمی تھا. اس نے کہا بھائی صاحب یہ طواف کب ختم ہوگا؟ ظہر کا وقت قریب آ رہا تھا، یہ طواف کب ختم ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے یہ بتائیں کہ طواف کب ختم ہوگا؟ کہنے آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا میں نے فجر کی نماز کے بعد سے طواف شروع کیا ہے، میں سوچ رہا ہوں یہ طواف ختم ہوگا میں بھی ختم کروں، یہ رک ہی نہیں رہے. یہ تو نہیں ختم ہوگا نا، یہ تو طواف تو چلتا ہی رہے گا. تو 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، 8 استلام ہوتے ہیں. شروع میں ایک استلام ہے اور ہر چکر کے بعد ایک استلام ہے. حجر اسود کی طرف پہنچ کے ہاتھ سے اشارہ کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس طرح بوسہ دینا کہ پچ پچ کی آواز نہ آئے، دھیرے سے بوسہ دے کے پھر نکل جانا. تو اس میں دعائیں وغیرہ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چکر پورا کر کے جب آپ پہنچے ہیں حجر اسود کے پاس، تو نہ آپ رکے ہیں نہ ہی آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے. آپ کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی 2.5 فیٹ لمبی، اس پہ لوہا لگا ہوا تھا. آپ نے صرف چہرے کو پھیرا اور اس چھڑی کو آپ نے حجر اسود پہ لگایا اور اس کو بوسہ کیا اور آگے نکل گئے. یہ ہے رش کا استلام. جب رش بہت زیادہ ہو، لوگ پیچھے، وہاں دیکھیں آپ 3 دفعہ لوگ کر رہے ہوتے اللہ اکبر اللہ اکبر، پیچھے رش کتنا بڑھ رہا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طواف اس طرح سے، پھر دوسرا چکر، تیسرا چکر، 7 چکر آپ نے پورے فرمائے. پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس آئے، وہاں آ کر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے. یہ نماز ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو، چاہے وہ نفلی طواف ہو، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. یہ نماز اصل میں نفل ہے، نماز نفل ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے. جیسے 2 رکعت نفل ایک آدمی نے منت کی، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 رکعت شکریہ کے نفل پڑھوں گا. یہ نماز تو نفل ہے، لیکن چونکہ اس نے منت کی اس لیے اس پر واجب ہو گئی. تو یہ نماز تو نفل تھی، چونکہ اس نے طواف کیا اس لیے یہ واجب ہے. تو اس کی سب سے بہترین جگہ مقام ابراہیم کے سامنے پڑھنا ہے. باقی پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، حتیم میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں حرم میں پڑھ سکتے ہیں، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھنا افضل ہے. باقی آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں. حدیث پاک مفہوم ہے جو مقام طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیں گے اور اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے. تو یہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر آپ صفا کی طرف تشریف لے گئے. جب آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ نصر عبدا وانجز وعدا وحازم الاحزاب وحدا. یہ دعا پڑھی اور آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے وہاں دعا مانگی ہے. یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. طواف میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا پہ دعا قبول ہوتی ہے، مروہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، درمیان میں دوڑتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے، حتیم میں دعا، حتیم وہ جو باؤنڈری ہے جو بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن سب سے جو اسٹرانگیسٹ جگہ ہے، ایسی عجیب تاثیر ہے دعاؤں کی قبولیت کی، جو جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ ضرور کوشش کریں، وہ ہے ملتزم. ملتزم یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ بیت اللہ میں جہاں وہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے نا، جہاں حجر اسود رکھا ہے، وہ اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے بیچ کی جگہ کوئی تقریباً اراؤنڈ 3 فیٹ ہوگی، وہ 3.5 فیٹ، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو جگہ ہے، دروازہ ادھر سے شروع ہو رہا ہے، ادھر سے لے کر وہ جو پولیس والا کھڑا ہوتا ہے اس کے درمیان تک کی جگہ ملتزم ہے. وہاں سینہ اور گال لگا کر بیت اللہ کی دیوار سے چپک کر دعائیں مانگنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے. حدیث میں آیا کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ملتزم پہ قبول نہ ہوتی ہو. ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، ایسی عجیب و غریب تاثیر ہے وہاں کی دعاؤں کی. وہاں کی دعا کی سیکرٹ یہ ہے، وہاں چونکہ رش ہوتا ہے، وہاں اگر جا کے دعا کرنا ہو نا تو آدمی کو چاہیے کہ 1 گلاس زمزم کا پانی لے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کو جس نیت سے پیو اسی کے لیے ہے. وہ ایسی دعائیں زمزم میں بھی قبول ہوتی ہیں. وہ میں جب شروع میں گیا تھا، مجھے مولانا طارق جمیل صاحب سے ملنے کا بڑا شوق تھا. میں تلاش کرا تو میں نے سنا حج میں آتے ہیں مولانا، تو رمضان میں آتے ہیں تو ان سے ملاقات کرنی ہے. تو کسی نے کہا مولانا آئے ہوئے ہیں. میں تراویح پڑھنے کے لیے گیا تو میں دعائیں کرتا رہا، اللہ کسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرا دے.
تراوی پڑھ کے وتر پڑھ کے میں نیچے گیا، باپ فہد کے اندر سے زمزم کے کین رکھے ہوئے تھے، میں وہیں بیٹھا، زمزم کا ایک گلاس لیا، میں نے کہا یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زمزم کے پانی کو جس نیت سے پیو اسی کے لیے ہے، اللہ مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات کرا دی، کہ میں نے ایک گلاس زمزم پیا، پھر دوسرا گلاس زمزم لیا، حرم بھرا ہوا ہے نا، لاکھوں لوگ ہیں، رمضان ہے، پھر میں نے دوسرا گلاس لیا کہ یا اللہ مولانا طارق جمیل صاحب سے میری ملاقات کرا دے، پھر میں نے زمزم کا گلاس لیا، گلاس رکھا، میں کھڑا ہوا، واللہ کہہ رہا ہوں، واللہ کہتے ہیں نا اس کا مطلب اللہ کی قسم عربی میں، واللہ کہہ رہا ہوں، میں ایسے کھڑا ہوا، جس روح پہ میں کھڑا تھا میرے سامنے مولانا طارق جمیل صاحب احرام باندھے ہوئے آ رہے تھے، ایسے میرے رخ سے آ رہے تھے سیدھے، تو میں آگے بڑھا، میں نے مصافحہ کیا، میں مولانا طارق جمیل صاحب ہیں؟ کہا جی ہاں، میں نے کہا مولانا واللہ میں نے ابھی زمزم پی کے دعا کی کہ اللہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کرا دے اور آپ میرے سامنے ہیں۔ مولانا نے کہا بھائی میری ہدایت کی دعا مانگ لیتے، میری ہدایت کی دعا مانگ لیتے، ایسی قبول ہو گئی۔ تو یہ زمزم کی عجیب تاثیر ہے، کوئی گم جائے نا زمزم کو اس نیت سے پیے تو اللہ ملا دیتا ہے اس کو، لیکن وہاں چاہیے یہ نا کہ ہمارا پورا تعلق اللہ کی طرف ہو، اسباب کی طرف نہیں۔ وہاں بھی جا کے لوگ کلاک ٹاور سے متاثر ہو رہے ہیں، گولڈ سے، کاروں سے، ٹیکنالوجی سے، بھائی ان چیزوں کو چھوڑیں، وہاں اللہ کی ذات سے متاثر ہونا ہے کہ اللہ کی ذات کیسی، اللہ کی قدرت، اللہ نے کیسے گھر بسایا، کیسے زمزم کا پانی ہے، یہ ان چیزوں سے دل کو متاثر کرنا ہے، میٹیریل سے نکلنا ہے اور اللہ کی قدرت سے اپنے آپ کو متاثر کرنا ہے، یہ تقاضا ہے وہاں کا۔ تو آپ زمزم کے گلاس کا پانی لیں اور کہیں اللہ ملتزم پہ دعا کی جگہ عطا فرما، 2 گلاس زمزم کا پانی پی کے جا کے کھڑے ہو جائیں، 5 منٹ کے اندر اللہ جگہ دے دے گا وہاں پر، آپ آرام سے جائیں، ملتزم پہ دعائیں کریں، یہ بڑی قبولیت کی جگہ ہے۔ خیر آپ صفا سے نکلے، مروہ کی طرف گئے، یہ ابھی عمرہ ہو رہا ہے نا آپ کا حج سے پہلے کا، تو آپ اتنی تیزی سے وہاں دوڑ رہے تھے جہاں بھی گرین لائٹس لگے ہیں کہ آپ کا جو تہبند ہے وہ ہوا کے پریشر سے گول ہو رہا تھا، اتنی تیزی سے آپ دوڑے۔ وہاں مردوں کے لیے دوڑنا ہے، عورتوں کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ پھر آپ مروہ پہ پہنچے، وہاں آپ نے دعا کی، پھر آپ واپس نکلے، صفا پہ آئے، صفا سے مروہ کی طرف جانا ایک چکر ہے، مروہ سے صفا کی طرف واپس آنا دوسرا چکر ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے 7 چکر پورے فرمائے، تو مروہ پہ جا کر آپ کا 7واں چکر پورا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا بھائی احرام کھول دو، احرام کھول دو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں کھول رہے؟ آپ نے کہا میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے، اگلے سال اگر میں آیا تو میں اپنے ساتھ جانور نہیں لاؤں گا، میں بھی احرام کھول دوں گا، میں بھی احرام کھول دوں گا۔ تو یہ حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج افراد میں قربانی نہیں ہوتی تو آپ نے اس پر کہا، اس حدیث کی بنیاد پر امام مالک کہتے ہیں کہ حج افراد ہی افضل ہے، آپ نے اس کو چوز کیا، لیکن چونکہ پریکٹیکلی حج قران کیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو یہی کہ حج قران ہے۔ قران یہ ہے کہ بھئی آدمی احرام باندھ کر جائے اور عمرہ کرے اور حلق نہ کرائے، احرام نہ کھولے، اسی احرام میں رہے اپنے گھر میں اور اسی احرام سے پھر جا کر حج کرے، حج کی احرام کی پابندیوں میں رہے حج شروع ہونے تھے، یہ حج قران ہوتا ہے۔ ویسے عام طور پر جو انڈیا سے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، تمتع عموماً جو ہوتا ہے وہ حج تمتع ہوتا ہے، جاتے ہیں عمرہ کیا، حلق کرا کر احرام کھول دیا، پھر جو ہے فری ہو گئے، حج کا احرام گھر سے باندھ کر یعنی ہوٹل سے باندھ کر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے حج تمتع۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابطح کی وادی میں 4 دن تک قیام فرمایا، اتوار، پیر، منگل اور بدھ، یہ 4 دن رہے۔ ان 4 دنوں میں آپ حرم تشریف نہیں لائے، لوگوں کو رش سے بچانے کے لیے، چونکہ مجمع 1 لاکھ سے تجاوز کر چکا تھا، مطاف چھوٹا تھا اس وقت، تو رش زیادہ ہو جاتا تھا آپ کے جانے پر، اس لیے لوگوں کو رش سے بچانے کے لیے آپ نہیں گئے۔ اس لیے ہم حاجیوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو شروع میں چلے جائیں وہ خوب عبادت کریں، عمرے کریں، طواف کریں، لیکن جیسے جیسے حج کے ایام قریب آئے نا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ریسٹ کریں، یو ٹیک ریسٹ، چونکہ ایک تو اس کے 2 فائدے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یو آر پریپیئرنگ یور سیلف فار فرض حج، اصل فرض ہے نا حج، وہ پورا کرنا۔ بعض حاجی جا کر اتنا تھکا دیتے ہیں نفل عمروں میں، نفل طواف میں، حج میں جا کے بیمار ہو جاتے ہیں، دیٹ از ویری رانگ ہے نا۔ تو ایک تو وہ ہو گیا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کا بھی حق ہے حرم میں عمرے کرنا، چونکہ وہ احرام میں آئے ہوئے ہیں، باہر سے اب یہ فلائٹ اتری ہے، ابھی جدہ سے آئے انہوں نے عمرہ کرنا ہے، اب ہم بار بار حرم چلے جائیں تو کتنا رش ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کے قریب ایام میں اس کو سنت سمجھ کر آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں، ریلیکس کریں، تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 دن حرم تشریف نہیں لے گئے، حضرت علی عمرے میں ساتھ نہیں تھے، وہ یمن میں تھے، یمن سے آئے اور جب یہ عمرہ سب ہو گیا تھا تب وہ ملنے کے لیے، جب وہ گھر پہنچے تو دیکھا حضرت فاطمہ بن سور کے جیسے عورت ہوتی ہے، سرما ورما لگا کے وہ بن سور کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا تو یہ احرام میں کیا کر رہی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا میں نے تو احرام کھول دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا احرام کھول دیا، کیوں کھول دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان کو یقین نہیں آیا، وہ غصے میں آیا حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا فاطمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کیا ہے؟ وہ تو احرام کھولے بیٹھی ہے، تو آپ نے کہا تھا
آپ نے دیکھا نا حضرت علی تھوڑا سا غصے میں، آپ نے کہا صداقت صداقت صداقت، فاطمہ نے سچ کہا سچ کہا سچ کہا، حضرت علی ایک دم ٹھنڈے ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری کیا نیت تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی نیت نہیں تھی. میں نے کہا جو میرے نبی کی نیت وہی میری نیت. تو آپ نے کہا اچھا تیرا بھی احرام نہیں کھلے گا تو بھی ہمارے ساتھ حج کرے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کا دن ظہر کے وقت میں تشریف لائے 7 ذی الحجہ کو. ابھی حج کے مین مناسک شروع ہو رہے ہیں، عمرہ ختم ہو گیا، حج شروع ہو رہے ہیں. 7 تاریخ کو ظہر کی نماز آپ نے حرم میں پڑھی اور حج کے مناسک بیان فرمائے، پھر آپ واپس آ گئے. اور 8 ذی الحجہ یہاں سے حج شروع ہو رہا ہے اصل حج. 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ، پانی پلانے کا دن. وہ چونکہ آگے پانی نہیں ملتا تو وہ مشکیزیں بھرتے تھے، پینے کا پانی لیتے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. تو 8 تاریخ کو یوم الترویہ کو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے. پھر آپ مینا پہنچے. مینا میں جہاں یہ مسجد خیف ہے، ابھی مینا کی جو مسجد خیف ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا تھا. وہاں وہ 3 گنبد تو نہیں ہے بلکہ وہ ٹرائنگل ٹائپ کے اسکوائر ہے، اسکوائر میں اوپر وہ ٹرائنگل ٹائپ کی چھت ہے. تو وہ جو درمیان کا بڑی چھت ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا. اور جو رائٹ سائڈ میں مینا کی طرف ہے وہاں انصار کا خیمہ، مہاجرین کا خیمہ لگا تھا. اور ٹورڈز مکہ جو خیمہ لگا تھا وہ وہاں پر انصار تھے. تو نہیں، ہاں وہاں پر انصار تھے، ادھر مہاجرین تھے. تو پھر جو ہے اس طرح آپ نے وہاں قیام کیا. 5 نمازیں آپ نے مینا میں پڑھی ہیں. تو جو حاجی یہاں سے جائیں گے ان کو عام طور سے کوئی لیٹ لے کے جاتے ہیں، کوئی جلدی لے کے جاتے ہیں. اگر کسی کی 1-2 نمازیں رہ بھی جائیں تو کوئی نماز اگر مینا میں نہ بھی ملے تب بھی ان کے حج میں فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، اس سے حج میں فرق، جتنی نمازیں آپ کو مینا میں مل جائیں وہ پڑھیں. لیکن سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں وہاں پڑھی تھیں. اگلے دن 9 ذی الحجہ کو جو ایکچوئل حج کا دن ہے، اصل حج کا دن ہے، وہ صبح کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اشراق کے وقت میں آپ مینا سے نکلے ہیں اور صحابہ کے مجمع نے آپ کو گھیرا ہوا تھا. آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار تھے. رش کی وجہ سے نا آپ نے اپنی اونٹنی کے نکیل کو ایسا کھینچ کر پکڑا ہوا تھا اور اس کا سر ایسے وہ کوبرا کی طرح سے ابھرا ہوا تھا. تو جہاں تھوڑا سا رش کم ہو جاتا آپ نکیل کو ڈھیلی چھوڑ دیتے تو تھوڑا سا اونٹی تیز ہو جاتی. اس طرح آپ چلتے 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 عرفات کے میدان میں تشریف لائے. اصل حج کا دن عرفہ کا دن ہے. اصل حج کا دن عرفہ کا دن ہے. جسے عرفہ نہیں ملا اسے حج نہیں ملا. جو عرفہ میں آ گیا احرام کی حالت میں وہ حجی ہو گیا. تو وہاں ابھی جو مسجد نمیرہ ہے، مسجد نمیرہ جو بنی ہے عرفات میں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا خیمہ لگایا گیا. وہاں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا، تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر آپ اٹھے، آپ نے غسل فرمایا. آپ خیمے سے باہر نکلے. آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال زوال کا وقت ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. تو اس وقت آپ آئے اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ سوار ہوئے. اس میں جو اس کی رکاب ہوتی ہے، پاؤں ڈال کے بیٹھنے کی جو رکاب ہوتی ہے نا، اس میں پاؤں ڈال کر آپ کھڑے ہو گئے اونٹنی پر نا، وہ پاؤں ڈالنے کی جگہ پر کھڑے ہو گئے. اور آپ کے سامنے جو 1,00,000 صحابہ کا مجمع تھا، گنا تو کسی نے ہے نہیں، تقریباً 1,00,000 صحابہ کا مجمع تھا. تو وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ بیان فرمایا جو پوری زندگی کا نچوڑ تھا. ایسی عجیب و غریب باتیں اس میں تھیں. آپ نے حالانکہ پوری زندگی عبادات پہ زور دیا نا، آپ نے نماز سکھائی، روزہ سکھائی، لیکن وہ خطبے میں آپ نے جو سب سے ڈیفیکلٹ چیپٹر تھا نا اس کو کور کیا، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اب اس کے لیے ایک الگ بیان چاہیے. صرف عرفات کے خطبے میں آپ نے کیا بیان کیا. میں مختصر چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر گزر جاتا ہوں آگے تاکہ وقت کو ہم کور کر سکیں. آپ نے پہلی بات بتائی تھی یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمۃ یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم ویسألکم عن اعمالکم فقد بلغت. اے لوگوں، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے آج کا یہ عرفہ کا دن ہے، جیسے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جیسے تمہارے سامنے مکہ شہر ہے. جیسے یہ چیزیں قابل احترام ہیں ایسے ہی تمہاری جان، مال، عزت اور آبرو ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ کسی کی عزت کے پیچھے نہ پڑ جانا، کسی کے قتل کے در پہ نہ ہو جانا، گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا. کہا ان قریب تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا کہ یہ بوجھ بن جائے گا قیامت کے دن. پھر آپ نے فرمایا لوگوں، زمانے جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں میں نے اس کو ختم کر دیا ہے.
موت کی لڑائیوں کو میں نے مٹا دیا ہے، آج کے بعد کوئی کسی سے قتل کی دشمنیاں نہ رکھے، آج تک جو ہو گیا سو ہو گیا، اور سب سے پہلا جو میں خون معاف کرتا ہوں وہ اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، جو عیاض بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب آپ کے تایا کے پوتے کو حذیل نے قتل کیا تھا، آج میں اس قتل کو معاف کرتا ہوں کہ کوئی کسی سے قتل کی دشمنیاں نہ رکھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں آج میں سود کو حرام کر رہا ہوں، سود میرے قدموں کے نیچے دفن ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کا مال بغیر اجازت کے لے لے۔ آپ نے یہی خطبہ مینا میں بیان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے چچا زاد بھائی کی کزن بردر کی بکریاں چر رہی ہوں، ساتھ ساتھ چرتی ہوں، ان میں سے ایک بکری کو میں پکڑ کر ذبح کر کے بھون کر اپنے لیے کھا لوں تو اس میں بھی کوئی حرج ہے؟ آپ نے کہا ہاں، اگر اس بکری کے ایک ہاتھ میں چھری ہو دوسرے ہاتھ میں آگ ہو تو خود تمہیں کہے کہ آؤ مجھے ذبح بھی کرو اور بھون کے کھاؤ بھی، تو اس وقت تک اس کو ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ اپنے بھائی سے اجازت نہ لے لینا۔ تو مسلمان کے مال کی اتنی عظمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پیشانی پہ ہاتھ مارا اسے، اف اف، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے۔ صحابہ میں سے کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگلے دن ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے بتا گیا ہے جو کسی کا مال کھا کے مر گیا، کسی کا مال نہ ناحق لیا، کھا لیا اور مر گیا، وہ شہید ہوا پھر زندہ ہوا پھر شہید ہوا پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنا سخت حکم ہو گیا۔ تو مسلمان کے مال کی اتنی عظمت ہے۔ تو عرفات کے میدان میں آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، لوگوں وارث کو وراثت دو، کس کو کتنا ملے گا اللہ نے طے کر دیا، بیٹے کو کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ نے طے کر دیا ہے، اس میں کمی زیادتی نہ کرنا، وارث کو وراثت دو۔ پھر آپ نے کہا لوگوں پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا، پڑوسی کا خیال کرنا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک میرا قرآن ہے دوسری میری سنت ہے، یہ دو چیزوں کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگوں زانی کی سزا سنگسار ہے، زانی کی سزا سنگسار ہے، نسل نکاح سے چلتی ہے زنا سے نہیں چلتی۔ آپ نے بہت ساری باتیں پھر آپ نے فرمایا لوگوں کیا میں نے تم تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا بھی دیا، پورا پورا حق ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ کہ اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام غائبین تک پہنچانا تمہارے ذمے ہے۔ تو دعوت کے کام کی ذمہ داری، لوگوں تک پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ یہ عرفات کے میدان کا پیغام ہے کہ ہم سب کے ذمے ہے کہ ہم قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ خیر آپ نے خطبہ ختم کیا، پھر آپ نے ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھائی، آپ نے وہاں اکٹھی پڑھائی۔ تو پھر وہاں سے آپ گئے جو جبل رحمت کا پہاڑ ہے، وہ حدیث کا نام نہیں ہے جبل رحمت، ہم نے اس کا نام جبل رحمت رکھا ہوا ہے لوگوں نے۔ وہاں آپ آئے اور جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا مانگی۔ وہاں آنے کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، صرف اس وجہ سے تھی کیونکہ وہ ایک نمایاں جگہ تھی، مجمع آتا جا رہا تھا عرفات میں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف ہیں۔ وہ ذرا پروجیکٹڈ پلیس تھی تو تاکہ آسانی کے لیے آپ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے وہاں پر جو دعا مانگی ہے، اللہ اکبر، اونٹنی پہ بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں، کوئی چھت نہیں کوئی سایہ نہیں، جو آپ نے تقریباً آپ دیکھیں زوال کے بعد آپ نے خطبہ دیا تو خطبہ کوئی 15-20 منٹ کا ہوگا، اس کے بعد آپ نے جو نماز پڑھائی 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً، سمجھے 1 o'clock سے لے کر پھر سورج غروب ہونے تک، آلموسٹ 7 o'clock پہ جا کے اپریل میں سورج غروب ہوتا ہے، آلموسٹ 7 پہ، تو تقریباً 6 گھنٹے آپ نے کنٹینیوس دعا مانگی۔ وہ ایسے رو کے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اتنی دعائیں آپ نے مانگی ہیں۔ تو عرفات کا سب سے بڑا عمل دعاؤں کا مانگنا ہے، عرفات کا سب سے بڑا عمل دعا مانگنا ہے۔ چھت سایہ نہیں ہے، دھوپ میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کھایا کچھ نہیں پیا کچھ نہیں۔ صحابہ میں ڈاؤٹ ہو گیا کہ بھئی آج روزہ ہے کہ نہیں ہے، کہیں روزہ تو نہیں ہے۔ تو ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ کا ایک گلاس بھیجا کہ اللہ کے نبی کو پیش کرو، وہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو پی لیا، تو پتہ چلا کہ روزہ نہیں ہے۔ تو اسی وقوف کے درمیان ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کو چوٹ لگی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی
اس کو غسل نہ دو، اس کو خوشبو نہ لگاؤ، اس کا سر ننگا رکھو، اس کو ایسے ہی دفن کر دو، قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. تو وہ صحابی آج بھی وہاں دفن ہے، ان کا نام کیا ہے وہ تو کتابوں میں نہیں ملتا. تو پھر آپ نے سورج غروب ہونے تک وہاں آپ رہے ہیں. پھر آپ نے وہاں عصر نہیں پڑھی، مغرب وہاں نہیں پڑھی، صرف ظہر اور عصر پڑھی تھی، وہ بھی آپ نے قصر پڑھی تھی. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، وہ حاجی جا کر اتنے کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، اتنے کنفیوز، ایک تو خود کنفیوز ہوتے ہیں، دوسروں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں، قصر پڑھنا ہے کہ پوری پڑھنا ہے، قصر پڑھنا ہے کہ پوری پڑھنا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں نا یہاں سے مکہ مکرمہ جا کر، آپ کے مکے کا قیام کتنی ڈیز سے اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اگر 15 ڈیز پورا ملا کر، مینا کے ایام وغیرہ ملا کر 15 ڈیز ہو رہے ہیں تو آپ مقیم ہو جاتے ہیں. تو جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری نماز پڑھیں، کہ 4 رکعت آپ پوری پڑھیں کیونکہ آپ مسافر نہیں مقیم ہیں. بعض علماء کہتے ہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پڑھے تو ہم بھی 2 پڑھیں. تو یہ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مسافر تھے اس لیے آپ نے 2 پڑھے تھے. دونوں کے پاس دلائل ہے نا. بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ جس پہ اعتماد کرتے ہیں نا، کسی عالم پر آپ کو اعتماد ہوگا نا، آپ اس سے مسئلہ پوچھ لیں، اس پہ آپ عمل کر لیں، دوسروں سے کنفیوز نہ ہو، نہ دوسروں کا سنیں نہ دوسروں کو بولیں. ایک ریلیبل آدمی سے پوچھنا چاہیے نا، ہر کسی کا مسئلہ تو نہیں لیا جا سکتا. کسی کو کوئی ہیلتھ پرابلم ہو تو پبلک سے اوپینین تو نہیں لیتا، وہ تو ڈاکٹر سے اوپینین لیتا ہے، اسپیشلسٹ اوپینین لیتا ہے. تو آپ کو جن پہ اعتماد ہے ان سے آپ مسئلہ پوچھ لیں کہ 4 پڑھنے تو 4 پڑھیں، 2 پڑھنا تو 2 پڑھیں، باقی نہ خود کنفیوز ہو نہ کسی اور کو کنفیوز کریں. سمپل ہو گیا نا. تو اس لیے ہم لوگ، آپ چاہیں تو میرا نمبر لے لیں واٹس ایپ پہ، ہم ابھی وہ واٹس ایپ گروپ شروع کرنے والے صرف حج اور عمرے کے مسائل کے تعلق سے. اس میں ہمارے ساتھ رہیں گے مفتی عمر صاحب، جدہ کے فقہ حنفی کے سب سے ٹاپ مفتی ہیں، بہت بڑے درجے کے آدمی ہیں. تو ہم نے ان کو کنونس کر لیا ہے. تو ہم ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں گے جس میں صرف حج اور عمرے کے مسائل، کیونکہ مستقل ہمیں کال آتے رہتے ہیں، تو ہم نے کہا اس سے ایک کو سوال کا جواب دیں گے تو بہت ساروں کو آ جائے گا. تو جو حج پہ جا رہے ہیں وہ نمبر لے لیں، حج ختم ہونے کے بعد پھر آپ کو ریموو کر دیا جائے گا گروپ سے، یا خود آپ لیفٹ ہو سکتے ہیں گروپ میں. تو صرف حج اور عمرے سے ریلیٹڈ مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں. تو آپ اپنا نمبر برہان بھائی سے یا انکل سے لے سکتے ہیں، میرا نمبر اس میں آپ کا بھیج دیں گے، وہاں کا نمبر وہاں کانٹیکٹ کر لیں گے، یا اپنے واٹس ایپ نمبر جو بھیج دیں گے تو آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیں گے انشاءاللہ. تو وہاں آپ پوچھ لے سکتے ہیں، مفتی صاحب سے پوچھ کے آپ عمل کر لے سکتے ہیں. تو یہ عرفات کا عمل ہو گیا. عرفات کا سب سے بڑا عمل ہے وہی دعائیں مانگنا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میرے بندو آج اتنے گناہ لے کے آؤ، جتنے بارش کے قطرے ہیں، جتنا درختوں کے پتے ہیں، جتنا ریت کے ذرات ہیں، جتنے گردش و ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں، اگر اتنے گناہ بھی لے کر آؤ تو آج سارے معاف ہیں، سارے معاف ہیں. ہمارے یہاں پر انڈیا میں لوگ کہتے ہیں 70 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. ہمارے پاس کہتے ہیں نا 70 چوہے کھا کے بلی حج. حاجی صاحب سب کچھ کر لیا، آپ جا رہے ہیں حج کرنے، 70 نہیں 70,000 بھی کھائے ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، سارے معاف کر دے گا. اللہ کو کیا پڑی ہوئی ہے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اگر کسی کے گناہ اتنے ہو گئے نا، نیچے اوپر رکھے جائیں تو آسمان کی چھت سے جا کے لگ جائے. آسمان کی چھت سے اگر کوئی لگا دی، اتنے تو کوئی کر نہیں سکتا. اگر کوئی ایک بندہ یا ایک بندی کشمیر کا ایک بندے کے اتنے گناہ ہو گئے، اللہ کہتا ہے ثم استغفرتنی، ایک دفعہ کہ اللہ میری توبہ، غفرت لک ولا ابالی، میں سارے ہی معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہو، سارے معاف کر دے. اللہ کو کیا پڑی ہے. ہاں اس میں ایک کلیریفیکیشن ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ سارے معاف، حقوق باقی ہیں. گناہ سارے معاف ہو جائیں، حقوق باقی ہیں. میں نے مولانا صاحب سے 100 روپے لیے تھے قرض مانگ کے لیے، پھر میں نہیں لوٹا، کسی وجہ سے نہیں لوٹا. میں نے کہا مولانا صاحب کو کیا فرق پڑ جائے گا 100 روپے نہیں دوں گا تو، یا کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا دیکھتا ہوں مولانا صاحب کیسے لے کے دکھاتے ہیں 100 روپے میرے پاس، ابھی جو اتنا پانی پلاؤں گا نا یہ دیکھتے رہ جائیں گے، 100 روپے نہیں نکال پائیں گے. یہ جو میں 100 روپے کھا گیا نا، دھوکے سے کھا گیا نا، غضب کر گیا، یہ جو دھوکا تھا اس کا گناہ معاف ہو گیا، لیکن 100 روپے لوٹانا ابھی بھی میرے ذمہ باقی ہے. یا تو میں مولانا صاحب کے 100 روپے واپس لوٹاؤں یا ان سے معاف کراؤں، مولانا صاحب معاف کر دیں، مجھے نہیں ہو سکتا دینا. تو یہاں یہ کلیئر کرنا پڑے گا، یہ کلیئر کرنا پڑے گا. یہاں پر معاملات نا بھائی بہنوں کا، کسی کے حقوق رہ جاتے ہیں، کسی کا مال رہ گیا، کسی کے ذمہ رہ گیا، تو یہ بہت عقل مندی سب سے بڑی یہ ہے کہ موت سے پہلے آدمی اس کو کلیئر کر لے. وہ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے کہ آدمی موت سے پہلے سارا کلیریفیکیشن کر کے جائے. تو عرفات میں گناہ سارے معاف ہو گئے، حقوق باقی رہ گئے، تو حقوق کو بھی کلیئر کرنا ہے. تو پھر عرفات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد. جب سورج غروب ہو گیا تو آپ اپنی قصوہ اونٹنی پہ بیٹھے، آپ نے اپنے پیچھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرا. ان کو آنے میں دیر ہو گئی
ان کو استنجے کا تقاضا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے. جب وہ آئے نا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پہ جب سوار ہونے لگے تو وہ تھے کالے کلوٹے تھے, نیگرو ٹائپ کے تھے, کوئی ایسے خوبصورت نہیں تھے. یہ جو یمن کے لوگ ہیں نا, کچھ یمنیوں نے کہا الہذا الاسود حبسنا, کیا اس کالے غلام کے لیے ہمیں روکے رکھا؟ تو یہ ایسا بول تھا نا, حضرت اسامہ کا کیا مقام ہے. ان کے اس بول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد وہ سارے مرتد ہو گئے تھے. علماء فرماتے ہیں حضرت اسامہ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان سے ہی محروم کر دیا کہ نکل جاؤ, گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. وہ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی نیک لوگوں پہ کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, ان کا کسی بھی دینی شعبے سے تعلق ہو, چاہے وہ درس و تدریس ہو, امامت و خطابت ہو, دعوت و تبلیغ ہو, یا وہ کوئی بھی دینی کام شعبے سے لگ جائیں, تو وہ فرشتے تو نہیں بن جاتے نا, انسان ہوتے ہیں نا, ان سے خطا نہیں ہو سکتی, کمی نہیں ہو سکتی. ہمیں تو برے سے برے کی کمیاں اچھالنے کی اجازت نہیں ہے, نیک لوگوں کی کمیاں لے کے اٹھانا. طبرانی کی روایت ہے حضرت, آپ حیران ہوں گے, جس نے پاک دامن عورت پر برائی کی تہمت لگائی, اگر وہ 100 سال کی بھی عبادت لے کر آئے گا تو اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کسی پر پوائنٹ آؤٹ کرنا, فنگر کرنا, کسی کی برائیوں کو اچھالنا, شریعت نے اس کو بہت ناپسند کیا ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر, رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنے ہی اوپر نظر, جہاں میں کوئی پھر برا نہ رہا. تو جو اپنے عیب دیکھتا ہے نا, تو پھر جو اوروں کے عیبوں سے آنکھوں کو بند کر لیتا, اللہ اسے اپنے عیب دکھانا شروع کرتے ہیں. تو جو اوروں کے عیب دیکھنا شروع کرتا ہے نا, اللہ اسے اپنے عیب سے غافل کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. اس لیے خاص کر جو نیک لوگ ہیں ان کے خلاف کبھی انگلی نہیں اٹھانا. تو انہوں نے کہا, ایک جملہ کا, اس کالے غلام کے لیے ہمیں روکے رکھا, تو اللہ نے ان کو ایمان سے ہی باہر کر دیا. وہ سب مرتد ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد. پھر آپ نے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا, پھر آپ اٹھے اور عرفات سے چلتے چلتے مزدلفہ کی طرف گئے. تو مزدلفہ میں ایک جگہ آپ اترے ہیں, آپ نے وہاں استنجا کیا اور آپ نے وضو کیا. وضو آپ نے کیسے کیا؟ ایک دفعہ ہاتھ دھوئے, ایک دفعہ کلی کیا, ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالا, ایک دفعہ چہرہ دھویا, ایک دفعہ آپ نے ہاتھ دھوئے, مسح کیا اور پیر. تو یہ طریقہ بھی سنت ہے. وہاں جہاں رش زیادہ ہو, پانی کم ہو, وہاں آپ دیکھیں گے حاجی 10 حاجی لائن میں کھڑے, وہ حاجی مسواک ہی کر رہے ہوتے ہیں. مسواک ہی نہیں چھوڑ بھائی, یہاں کی سنت مسواک کرنا نہیں ہے, 3 دفعہ دھونا, پوری مستحبات پہ عمل کرنا, یہاں کی سنت نہیں ہے. اسی نبی کی یہ سنت ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک دفعہ دھویا. دین میں دیکھیں نا کیسے آسانیاں پیدا کی ہیں. تو پھر آپ وہاں, انہوں نے پوچھا حضرت اسامہ نے نماز یہاں پڑھنی ہے؟ نہیں کہا نماز آگے جا کے پڑھنی ہے. پھر آپ وہاں سے نکلے اور مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ میں آپ نے ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی. تو جو حاجی صاحبان جائیں گے وہ بھی جتنی رات میں بھی پہنچے مزدلفہ میں, وہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی جا کر پھر وہیں پڑھیں گے. 2 پڑھنے ہیں, 4 پڑھنے ہیں, وہ آپ اپنے ڈیز کے حساب سے پوچھ لیں اور اس پہ آپ عمل کر لیں. وہاں مسجد مشعر الحرام ہے مزدلفہ میں, وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے. آپ پورے مزدلفہ میں جہاں آپ باؤنڈری میں جگہ مل جائے وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں. پھر جو ہے آپ نے نماز پڑھے اور پھر آپ سو گئے. مزدلفے کی رات آپ سو گئے, آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی. بھئی آپ کے لیے کون سی مشکل تھی تہجد پڑھنا, حالانکہ پوری زندگی آپ نے تہجد نہیں چھوڑی. علماء فرماتے ہیں اس کی میں بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ دیکھیں جب عرفات سے نکل کے مزدلفہ آئے گا مجمع, تو ایسی تھکن ہوگی نا, ہڈیاں ہائے ہائے کر رہی ہوں گی, وہ ساری آوازیں آ رہی ہوگی ہڈیوں سے, ایسی تھکن ہوگی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تہجد پڑھتے تو جو حاجی تہجد پڑھتے ان کو سنت کا ثواب ملتا, جو سوئے رہتے وہ سنت کے ثواب سے محروم رہ جاتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے تاکہ جو حاجی آ کے سو جائے اس کو بھی سنت کا اجر مل جائے. یہاں تک کہ کتابوں میں یہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ آپ نے وتر پڑھے ہیں, حالانکہ پوری زندگی آپ نے وتر نہیں چھوڑی. تو قیاس تو یہی کہ آپ نے پڑھے ہوں گے, کلیئرٹی نہیں ہے کہ وتر بھی پڑھے, اس کا تذکرہ نہیں ہے. تو آپ سوئے رہے, تو حضرت بلال نے پھر آپ کو جگایا. صبح فجر کی نماز کی آپ نے تیاری کی اور فجر کی نماز آپ نے پڑھائی, اور فجر کے بعد آپ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے. تو مزدلفہ میں رات کا قیام ہے, فجر کے بعد تھوڑی دیر تک وقوف کرنا, یہ اصل عمل ہے مزدلفہ کا. تو آدھی رات میں تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بیویوں نے اجازت چاہی. تو آپ نے کہا آگے چلی جاؤ مینا, لیکن رمی نہ کرنا جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے. اس حدیث کی بیس پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو رمی کا وقت شروع ہوتا ہے, پہلے دن کی رمی کا, فرسٹ ڈے کی رمی کا, یہ ہے صبح صادق کے وقت میں شروع ہوتا ہے. تو آپ سوئے رہے, فجر کے بعد آپ دعاؤں میں تھے کہ ایک صحابی آئے پیچھے سے, وہ ان کا نام تھا عروہ بن مدر السطائی. انہوں نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ
یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ نے دعا کے دوران ہی دیکھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اکللت راحلتی اطعت لنفسی. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوڑتے 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 میں نے اپنی سواری کو بھی تھکا دیا, میں بھی خود تھکن سے چور ہو گیا. وہ رات میں دیر سے پہنچے تھے, آدھی رات کو عرفات میں پہنچے, رات کے کسی حصے میں میں عرفات کی ہر ایک وادی پہ چڑھا ہوں اترا ہوں چڑھا ہوں اترا ہوں, کیا میرا حج ہو گیا, کیا میرا حج ہو گیا؟ ان کی جو ہائے تھی نا, آہو بکا تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیلنڈر ہی چینج کر کے رکھ دیا, کیلنڈر ہی چینج کر دیا. آپ نے کہا جو رات کے کسی حصے بھی میں عرفات سے گزر جائے اور فجر آ کر یہاں مزدلفہ میں پڑھ لے تو وہ حاجی ہو گیا. یہ دیکھیں نا, ابھی کون سا دن تھا آج کا دن؟ سیٹرڈے. سیٹرڈے جیسی مغرب ہوئی نا, آج سنڈے ہے, آج سنڈے ہے تو مغرب جیسی ہوئی تو اسلامی حساب سے کل کا دن شروع ہو گیا نا, کل کی تاریخ شروع ہوگی. 12 o'clock کے بعد PM شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو 9 ذی الحجہ کی رات تھی وہ بھی 9 کو دے دی, اور 10 ذی الحجہ کی جو رات تھی وہ بھی 9 کو دے دی. تو کہا 9 ذی الحجہ وہ دن ہے جس کی 2 راتیں ہیں, 10 ذی الحجہ وہ دن ہے جس کی کوئی رات نہیں ہے. تو جو رات گزار کر 10 ذی الحجہ کو بھی رات میں عرفات سے گزر کر آ گیا وہ حاجی ہو گیا. ہمیں اس وقت شاید اس کا اندازہ نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں جب سواریاں اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے وہ بہت دوڑے لیکن پہنچ نہ سکے, تو پھر جو ہے وہ بھی کسی رات میں پہنچ گیا تو حاجی ہو گیا. پھر آپ جو ہے مزدلفہ سے آپ نے وہ دعائیں کی اور پھر آپ مزدلفہ سے نکلے. آپ نے اپنی پیچھے جو ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا. اب چلتے 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 آپ مینا کی طرف جا رہے تھے, وادی محسر ایک جگہ ہے, اس کے قریب پہنچے. وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا لیکن ہر محدث نے اس کو بڑی امپورٹنس سے جگہ دی ہے, ہر محدث نے اپنی کتاب میں اس کو بڑی امپورٹنس دی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اونٹنی پہ سوار تھے, فضل بن عباس نوجوان صحابی چچا کے بیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے, یہ ادھر سے ایک لڑکی آئی, نوجوان لڑکی. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ بوڑھا ہے, بیمار ہے, حج نہیں کر سکتا, کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے کہا, آپ نے اس سے پہلے کہ آپ اس کو جواب دیتے آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور حضرت فضل کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا اسے. پھر آپ نے کہا اس بچی سے کہ ہاں تو حج کر سکتی ہے. وہ چلی گئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکیل پکڑے ہوئے تھے, اونٹ کے چچا تھے نا, انہوں نے گلا کیا. چچا عمر میں بڑے تھے, حق تھا. انہوں نے کہا ما فعلت ابن عمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ یہ کیا کیا؟ سب کے سامنے آپ نے اس کا چہرہ پھیر دیا. تو آپ نے فرمایا میرے چچا یہ فضل بھی نوجوان تھا اور یہ لڑکی بھی نوجوان تھی, مجھے ڈر لگا کہ کہیں شیطان بیچ میں نہ جائے اور ان کو گمراہ نہ کر دے. یہ کون ہے؟ فضل بن عباس. آپ نے کہا تھا میرے صحابہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو اگر کسی بات پہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا, 1,000 کے برابر سمجھے جاتے. تو ان میں فضل بن عباس بھی ایک ہیں. یہ کیسے گمراہ ہو سکتے؟ یہ صحابیہ, ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصریہ بن جائیں تو صحابیہ کے سر کے اقبال کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ مقام صحابیہ, یہ کیسے گمراہ ہو سکتے؟ یہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارا اور آپ کے لیے کہا کہ جہاں مرد اور عورت کا اس طرح سے اختلاط ہوگا, بے پردگی ہوگی, کالج میں ایک ڈسک پہ نوجوان بچے اور بچیاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, وہ آگ نہیں لگے گی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹنس بتایا کہ اس میں ڈسٹینس مینٹین کرنا کتنا ضروری ہے. تو وہاں سے آپ وادی محسر سے ہوتے ہوئے گزرے, پھر آپ وہ پہنچے مینا میں جہاں جمرات شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. بڑے شیطان کے پاس آپ پہنچے. حضرت بلال نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی, آپ نیچے اترے. حضرت اسامہ نے آپ پر چادر کا سایہ کیا. آپ نے 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماری جو مزدلفہ سے چنی ہوئی تھی. کتنے کنکریاں 7 لائیں جناب؟ 7. ہاں, کتنے کنکریاں چننے مزدلفہ سے ہیں. ٹوٹل ایٹ لیسٹ 70 کنکریاں آپ نے 7 چن لیں. تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ پانی کا جو باٹل ہوتا ہے نا, پینے کے پانی کے باٹلز وہ پھینکے ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں, اس باٹل میں چن چن کے 70 کنکریاں ڈال لیں اور اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا بھی لے سکتے ہیں. اگر بعض لوگوں کے پاس کم پڑ جاتی ہیں تو ان کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو کنکریاں بہت زیادہ موٹے پتھر بھی نہیں, بہت چھوٹے بھی نہیں, جیسے کابل چنے ہوتے نا اتنے بڑے, اس سائز کے 70 سٹونز لے لیں. اس کو باٹل میں ڈال کے پھر دھو لیں تھوڑا سا نا, وہی نل ہوتا ہے پانی میں ڈال کے دھو کے پھر اپنے ساتھ رکھ لیں اس کو. تو پھر فرسٹ دن صرف بڑے شیطان کی رمی ہے, فرسٹ ڈے صرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی, اس طرح رمی کی کہ آپ کے سیدھے ہاتھ پہ مینا تھا, الٹے ہاتھ پہ آپ کے مکہ تھا. ابھی بھی کلاک ٹاور نظر آتا ہے, ویسے ابھی تو کلاک ٹاور کی ایزی ہو گیا. تینوں دن آپ نے رمی میں یہ پوزیشن اختیار کی, لیکن وہاں جا کے اس سنت کو نہ تلاش کریں, وہاں جہاں سے جان بچے وہیں سے پتھرے مارے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر میں نہر میں نہا رہا ہوں تو میرا منہ قبلے کی طرف ہو کہ پشت قبلے کی طرف ہو؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تو اپنا منہ کپڑوں کی طرف رکھنا, کہیں کوئی چور نہ لے جائے. تو وہاں جا کے نہ ڈھونڈے کہ مینا کس طرف ہے, مکہ جدھر سے جان بچے ادھر سے مار کے نکلے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری، پھر آپ نے مینا کی طرف رخ کر کے خطبہ دیا، وہی خطبہ جو آپ نے عرفات میں دیا تھا اسی کو آپ نے سارا دہرایا. پھر آپ آئے، آپ نے 63 اونٹ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے. ٹوٹل 100 دیے تھے، اس میں 63 اپنے ہاتھ سے. 5 آگے لائے جاتے تھے، 5 میں سے ایک سامنے آتا تھا، اور آپ اس کو کھڑا کر کے نا اونٹ کو ذبح کرتے، اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. نہر کیا آپ نے، تو وہ جیسے ایک اونٹ ذبح ہوتا تھا پیچھے کے 4 اونٹوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا تھا کہ میں آگے بڑھ کے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں. اس طرح سے آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے. باقی آپ نے بیگمات کی طرف سے گائے ذبح کی. آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی سارے اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں سے ایک ایک بوٹی لے کے چڑھا دو دیکھ، اور اس کی جو مزدوری ہے وہ کھال سے نہیں دینا، گوشت سے نہیں دینا، میں اس کو اپنے پیسے سے الگ سے دوں گا، جو بچر کی مزدوری ہے وہ. پھر آپ آئے اور آپ یہ پاؤں کے بل بیٹھ گئے، جیسے حضرت بیٹھے پاؤں کے بل بیٹھ گئے. آپ نے حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھ میں استرا تھا. آپ نے کہا بھائی معمر استرا تیرے ہاتھ میں ہے، جو مرضی کر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ میری سعادت ہے کہ آپ نے مجھے یاد فرما لیا. آپ نے ادھر اشارہ کیا، انہوں نے ادھر کے بال مونڈے ایسے. آپ کے لمبے بال تھے نا، الا شہمت عذنیہ، ایک روایت میں کان کے لو تک آتے تھے، بعض مرتبہ آگے بھی گئے ہیں. انہوں نے ادھر کے رائٹ سائڈ کے بال مونڈے. آپ نے وہ پورے کے پورے بال ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو دے دیے. پھر آپ نے ادھر اشارہ کیا، انہوں نے ادھر کے بال مونڈے. وہ آپ نے کہا بھائی صحابہ میں تقسیم کرو، تو وہ تقسیم ہوئی. صحابہ میں چھینا چھپٹی ہوئی، کوئی ایک لے گیا، کوئی 2 لے گیا، جس کو جو مل گیا وہ لے گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی کے بال مل گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا، اس کو انہوں نے اپنی ٹوپی میں رکھ کے سی لیا تھا. وہ ٹوپی پہنتے تھے، اس کے اوپر اپنی پگڑی پہنتے، پھر جنگ میں جاتے تھے. تو ایک دفعہ ملک شام میں جنگ ہو رہی تھی. انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا خالد وہ دشمنوں کا لشکر اوپر چڑھایا. انہوں نے کہا میری ٹوپی کہاں ہے، ٹوپی کہاں؟ انہوں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، دشمن سر پہ چڑھائے تو ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک ٹوپی نہیں ملے گی میں نہیں جاؤں گا. پھر وہ ملی، اس کو پہنا، امامہ پکڑا، پھر جنگ میں گئے. انہوں نے بعد میں پوچھا خالد تم نے ہم سب کی جان کو خطرے میں ڈال دیا، تم تو ٹوپی ڈھونڈنے میں رہ گئے. انہوں نے کہا تمہیں پتا اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے بال میں نے رکھے ہوئے ہیں، جس جنگ میں جاتا ہوں مجھے فتح ہوتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غسل فرمایا، کپڑے پہنے. اما عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی. پھر آپ نے انتظار کیا وہ گوشت کے پکنے کا. جب وہ پک گیا تو آپ نے اس میں سے گوشت بھی کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا. پھر آپ اٹھے ہیں، آپ نے اپنی اونٹنی جدعا کو ساتھ لیا. تک قصوا رہی تھی، اب جدعا کو لیا. آپ نے اپنے پیچھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا اور مینا سے نکلے اور حرم پہنچے. حرم میں اونٹنی پر بیٹھ کر حضرت معاویہ کو پیچھے بٹھا کر آپ نے طواف افادہ کیا، جو حج کا فرض طواف ہے وہ کیا. اور آپ کی اونٹنی کے نکیل کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا تھا. آپ نے اس طرح سے حج کا طواف فرمایا. طواف ختم ہونے کے بعد آپ اترے اور آپ جو ہے ملتزم پہ کھڑے ہو کر، نہیں ملتزم پہ بعد میں دعا مانگی تھی آپ نے. طواف ختم فرمایا، پھر آپ آئے، آپ نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے. پھر آپ زمزم کے کنویں پہ گئے. آپ نے کہا میرے چچا عباس مجھے زمزم کا پانی پلاؤ، میرا دل چاہتا ہے میں خود بھی پلاؤں لیکن میرے اوپر رش بڑھ جائے گا. انہوں نے کہا بیٹا فضل گھر جاؤ، اماں سے کہو وہ ڈول دو صاف جو گھر میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میں سے دو. انہوں نے کہا کہ اس میں لوگوں نے ہاتھ ڈال کے بھی پیا ہے، منہ ڈال کے بھی پیا ہے. آپ نے کہا نہیں اسی ڈول میں سے دو. انہوں نے وہ بڑا ڈول تھا اس کو بھر کے دیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اس کو منہ کو لگایا. آپ پیتے رہے. جب آپ فل ہو گئے باقی جو زمزم تھا اس کو آپ نے اپنے سر پہ ڈال لیا، باقی بدن پہ ڈال لیا. اپریل کا مہینہ گرمی تھی نا، آپ نے آپ کو ٹھنڈا کر لیا. اس سے پتا چلا زمزم کے پانی کو بدن پہ بھی ڈال سکتے ہیں. ایک بزرگ سے میں نے سنا، وہ فرماتے تھے کہ زمزم کے پانی میں 3 برکتیں شامل ہیں. زمزم کے پانی میں 3 برکتیں شامل ہیں. پہلا، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیر لگا ہے، انہوں نے ایری رگڑی چشمہ پھوٹا نا. پھر دوسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر لگا ہے، اس پہ انہوں نے پر مارا اور چشمہ پھوٹا تھا. 2 برکتیں شامل ہو گئی. پھر تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی لیا اور اس میں کلی فرما دی کہ قیامت تک میرے آنے والی میری امت کو میرا جھوٹا مل جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا اس میں شامل ہے. تو آپ نے فرمایا زمزم کے پانی کو جس نیت سے پہ اسی کے لیے ہے. ایک روایت میں آیا کہ زمزم کے 2 چیزیں ایک پیٹ میں جمع نہیں رہ سکتی، زمزم کا پانی اور جہنم کی آگ ایک پیٹ میں جمع نہیں رہ سکتے. تو یہ فضیلت ہے زمزم کے پانی کی، وہاں خوب پئیں جتنا زمزم تو اللہ توفیق دے. پھر آپ آئے ہیں، پھر آپ صفا مروہ پہ گئے، آپ نے حج کی صحیح پوری فرمائی. پھر آپ واپس آ گئے، مینا میں آپ ٹھہرے. حضرت کتنے منٹ رہ گئے اذان میں؟ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی سی تفصیلات رہے گی حج کی، اس کو ختم کر لیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لائے، مینا میں آپ ٹھہرے. اور 11 تاریخ کو کہا جاتا ہے یوم الاقارع، قراع، اس کو کہا جاتا ہے سرا پایا کھانے کا دن.
وہ گوشت تو کھا لیتے تھے، اونٹوں کا جو ذبح کرتے تھے نا، اس کے سرا پائے 11 تاریخ کو وہ پھر اس کو کھاتے تھے. تو اصل کھانے کا مزہ انہوں نے لینا تھا کہ وہ محنتی لوگ تھے تو پورا اونٹ کھا جاتے تھے. تو آج ہم تھوڑا سا کھا لیں تو پھر ہماری ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. تو پھر جو ہے 11 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. تو آپ آئے زوال کے بعد. جو فرسٹ دن جو رمی کی تھی نا وہ تو صبح صادق کو شروع ہو گیا نا ٹائم، لیکن یہ جو ہے 11 تاریخ کی جو رمی کا ٹائم شروع ہوتا ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. ظہر کی اذان جب شروع ہوتی ہے نا تب ہوتا ہے. آپ آئے، آپ نے جو ہے پہلے شیطان کی رمی کی، پھر آپ نے دعائیں مانگی، 7 کنکر اس کو مارے دعا کی، پھر آپ اس کے بعد والے شیطان کے پاس گئے، پھر آپ نے 7 کنکریاں مانگی، پھر آپ نے دعا مانگی. یہ دعا اتنی لمبی تھی جتنی سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اتنی لمبی دعا مانگی. پھر آپ تیسرے شیطان کے پاس آئے، وہاں کنکریاں مار کر آپ کھڑے نہیں ہوئے، وہ اس کی وجہ یہ تھی وہاں کھڑنے کی جگہ نہیں تھی. تو پھر آپ واپس آ گئے، پھر بڑے شیطان کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ جو 11 تاریخ کا خطبہ ہے یہ سب سے عظیم الشان ہے، اور اس میں چونکہ وہ آیت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی دن نازل ہوئی، اس میں اشارہ تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو اسی وقت میں آپ کا خطبہ ایسا عظیم الشان تھا. یہ بڑے شیطان کے پاس آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ کی جو آواز بلند ہوئی ہے نا وہ پورے مینا میں گونجتے ہوئے، مینا کے آخری کونے میں جو اندر مستورات بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی ایسے ہی سنائی دے رہا تھا جیسے سامنے کھڑے ہوئے صحابہ سن رہے تھے. اتنی آواز. آپ عرفات میں جب آپ کچھ کہنا ہوتا تھا نا تو آپ کے ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ان کا نام تھا ربیعہ. تو ان کی آواز بہت بلند تھی، آپ کہتے تھے ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا نبی یہ کہہ رہا، تو وہ زور سے کہتے تو پھر وہ پیچھے ٹرانسفر ہوتا تھا. تو یہاں آپ کی آواز ایسی بلند ہوئی، پورے مینا میں آپ کی آواز گونج رہی تھی. اس میں جو آپ کا بول ہے نا یہ اسی خطبے میں ہے، 9 میں بھی نہیں 10 میں بھی نہیں. آپ نے کہا تھا 11 تاریخ کو عسى اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، کہ بھائی یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم کبھی دنیا میں اکٹھے نہیں ہوں گے. وہ پتہ چل گیا تھا دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا ہے. پھر آپ نے 11 تاریخ کو پھر اس کے بعد مینا میں ٹھہرے. 12 تاریخ کا کوئی عمل نہیں ہے، صرف رمی کی ہے آپ نے. 12 تاریخ کو بھی زوال کے بعد آئے اور آپ نے تینوں شیطانوں کی کنکریاں ماری. پھر 13 تاریخ کو آپ اونٹنی پر بیٹھ کر گئے رمی کرنے کے لیے. جو حاجی 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے مینا سے رمی کر کے نکل جائیں ان پہ 13 تاریخ کی رمی واجب نہیں ہے. 12 تاریخ کی رمی کر دی، دوپہر کو نکل گئے مینا سے، عزیز یہ آ گئے اپنے جہاں بلڈنگ ہے چلے گئے، تو 13 تاریخ کی رمی ان پہ واجب نہیں ہے. کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر 12 تاریخ کی مغرب مینا میں ہو گئی تو 13 تاریخ کی بھی رمی کرنا واجب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھہرے، باقی لوگوں کو جن کو جانا تھا ان کو جانے کی اجازت دی. 13 تاریخ کو آپ اونٹنی پہ بیٹھ کر آئے ہیں اور 13 تاریخ کی رمی آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر کی ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے جو شاگرد ہیں، ان کا انتقال ہو رہا تھا. انتقال کے وقت میں ایک صاحب آئے ان کی عیادت کے لیے. تو امام ابو یوسف نے ان کو دیکھا تو پوچھا بھائی رمی پیدل افضل ہے کہ سواری پہ افضل ہے؟ وہ بندہ حیران ہو گیا. موت کے وقت بھی مولانا صاحب کا مسئلہ سوچ رہا ہے. یہ لوگ ایسے ہی نہیں ہے نا، یہ لوگ ان کی زندگیاں لگاتی ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ایک نوجوان مجھے پوچھ رہا تھا وائی وی شوڈ اگری ٹو دا اسکالرس، دے کین بی رانگ، دے کین بی رانگ. بھائی اسکالرس نہیں تو کس کی بات مانو گے؟ ہوم ول یو فالو، ہے نا سیلف. جب چلو ان کی ریسرچ رانگ ہو سکتی ہے، تمہاری اپنی ریسرچ صحیح ہو جائے گی. جو ریسرچ اسکالر نے کی وہ ڈاؤٹ فل ہے، میں خود سے کروں تو وہ صحیح ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موت کے وقت ان کو مسئلہ سوچ رہا ہے. انہوں نے کہا رمی پیدل افضل ہے کہ سواری پہ افضل ہے؟ اس نے کہا جی پیدل افضل ہے. حضرت نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی سواری پہ افضل ہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ ہی بتائیں. انہوں نے کہا جس رمی کے بعد رمی ہے وہ پیدل افضل ہے، جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے وہ سواری پہ افضل ہے. 13 تاریخ کی رمی کے بعد کوئی رمی نہیں تھی نا، وہ آپ نے سواری پہ کی تھی نا. تو خیر آپ نے رمی کی. پھر آپ خیف و بنی کنانہ میں آ گئے. وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ ان کا عمرہ رہ گیا تھا. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلا کے کہا اس کو لے جاؤ تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے، وہاں جاؤ، وہاں سے احرام باندھ کر اس کو عمرہ کراؤ، واپسی پر مجھے اطلاع کر دینا. فجر کے وقت، تہجد کے وقت میں آپ اٹھ کر مکہ جا رہے تھے تو وہاں سے حضرت عائشہ اور حضرت عبد الرحمن آ رہے تھے تو پتہ چل گیا کہ ان کا عمرہ ہو گیا ہے. پھر آپ گئے اور آپ نے طواف وداع کیا. طواف وداع حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، طواف وداع نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، طواف وداع کر لو، اونٹنی پہ بیٹھ کے کر لینا. جب میں فجر کی نماز پڑھا رہا ہوں گا تو تم اونٹنی پہ بیٹھ کے باہر سے طواف کر لینا. تو یہ انہی کی روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں طواف کر رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس میں آپ والطور وہ کتاب مستور کی تلاوت فرما رہے تھے. پھر آپ نے طواف ختم فرمایا، پھر آپ ملتزم پہ آئے. بڑی دیر تک آپ ملتزم پہ رکھ کے دعائیں مانگتے رہے. پھر آپ نے مشکیزوں میں زمزم بھروایا اور اپنے ساتھ لے کر 14 ذی الحجہ کو آپ مکے سے نکلے. جب آپ مدینے میں ہوتے تھے تب بھی آپ مکے کو
آدمی کو بھیجتے تھے زمزم لانے کے لیے. آپ وہاں کے گورنر کو خط لکھتے تھے کہ میرا قاصد صبح میں پہنچے تو شام کا انتظار نہ کرنا, شام میں پہنچے تو صبح کا انتظار نہ کرنا, فوراً زمزم دے کے بھیج دینا. تو پھر 14 ذی الحجہ کو زمزم بھروایا, صحابہ کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے, چلتے 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 واپس 22 ذی الحجہ کو آپ واپس ذوالحلیفہ پہنچے. ذوالحلیفہ آپ نے کہا بھائی کوئی آگے نہیں جائے گا, سب یہیں قیام کریں گے. رات کو وہاں قیام کیا. 23 ذی الحجہ کی صبح ذوالحلیفہ سے نکل کر آپ مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے. سامنے احد کا پہاڑ تھا جس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. پھر آپ جا کر آپ نے مکے میں قیام فرمایا, مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. پھر یہ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا, محرم, صفر, ربیع الاول میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ حج کا آپ کا سفر تھا. اس میں لاسٹ 10 پوائنٹس ہیں, جو ان 10 پوائنٹس کو یاد رکھ لے اس کے لیے کلیئر ہو جائے گا. جس نے 10 چیزیں کر لی وہ حاجی ہو گیا. جس نے یہ 10 پوائنٹس یاد رکھ لیں, پورا کنکلوژن, جس نے 10 عمل کر لیے وہ حاجی ہو گیا. فرسٹ ہے نیت کر کے احرام باندھنا. دوسرا ہے وقوف عرفات, عرفات میں قیام کرنا. تیسرا ہے مزدلفہ میں قیام کرنا. چوتھا ہے تینوں دن کی رمی کرنا. پانچواں ہے پہلے دن کی رمی کے بعد قربانی دینا, جانور کی قربانی دینا. اور چھٹا ہے حلق کرانا. اور ساتواں ہے ان تینوں چیزوں کو ترتیب سے کرنا, فرسٹ رمی, پھر قربانی, پھر حلق. یہ تینوں چیزوں کو اسی سیکوینس میں کرنا. تو پھر آٹھواں ہے طواف زیارہ کرنا, جو حج کا طواف ہے وہ. نواں ہے حج کی سعی کرنا. 10واں ہے طواف وداع کرنا. یہ 10 چیزیں, جس نے 10 چیزیں کر لیں وہ حاجی ہو گیا. اصل میں حج میں فرض صرف 3 ہیں, فرائض 3 ہیں, ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو حج نہیں ہو سکتا. نیت کر کے احرام باندھنا, عرفات میں قیام کرنا اور طواف زیارہ کرنا, یہ تینوں چیزیں فرض ہیں. اس میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو حج نہیں ہو سکتا. باقی کچھ واجبات ہیں. واجب اگر کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو دم دینے سے, جانور ذبح کرنے سے پھر اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اور جس کا حج مبرور ہو جاتا ہے اللہ اس کو 5 بڑے انعام دیتے ہیں. پہلا انعام ہے حاجی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. دوسرا, اللہ تعالیٰ حاجی کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, دعاؤں کو رد نہیں کرتے. تیسری چیز, ایک حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کو سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. یہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کو شک پڑ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 لوگ کہے تھے یا 400 فیملیز کہا تھا, ان کو شک پڑ گیا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجی کو غنی کر دیں گے, حاجی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا. پانچویں چیز, حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. حج مبرور کی نشانی کیا ہے؟ جس حج سے حاجی کی زندگی بدل جائے وہ حج مبرور ہے. جس حج سے حاجی کی زندگی بدل جائے وہ حج مبرور ہے. حج کی تکمیل کیا ہے؟ توبہ کر کے آنا, زندگی کو بدلنے کے ارادے لے کر آنا, یہ اصل حج مبرور ہے. تو یہ حج کا سفر یہاں تک ہو گیا الحمدللہ. باقی نماز کے بعد جو ہے اگر کسی کو کوئی سوال وغیرہ پوچھنا تو پوچھ سکتے ہیں. اس میں اصل میں 2 پارٹ بیان کرنے ہوتے ہیں, ایک تو حج کا سفر ہے تو دوسرا مدینے کا سفر بھی ہوتا ہے. لیکن وقت چونکہ کمپلیٹ ہو گیا, مدینے کے سفر کے تعلق سے کوئی بات نہیں آ سکی. پھر بھی کوئی اس کے تعلق سے چیز پوچھنا ہے تو ابھی نماز کا ٹائم تو ہو گیا, نماز کے بعد چاہے تو تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر اس کے تعلق سے پوچھ لے سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اس کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو توبہ کر کے اس کی پکی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی لے کر وہاں سے آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سال جتنے حاجی جا رہے ہیں اللہ ان سب کے سفر کو آسان فرمائے, ان سب کے سفر کو اللہ قبول فرمائے. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے, سارے حاجیوں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ پورے امت مسلمہ کے حق میں اس حج کی برکت سے خیر کے فیصلے فرمائے, عافیت کے فیصلے فرمائے, مظلومین کی مدد فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے سب جو ظالم ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے گھر کی زیارت کے لیے بار قبول فرمائے. جو مانگے اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.